دوستو، اباسین پاڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر ہوں گلگامش کی داستان لے کر، جس کا ترجمہ سید سبت حسن نے اپنی کتاب ماضی کے مزار میں کیا ہے۔ ابتدائیہ۔ ستائش بے حساب گلگامش آقائے کلاب کی جو جہاں بیں تھا۔ یہ وہ فرما بردار تھا جو روئے زمین کے سبھی ملکوں کی خبر رکھتا تھا۔ وہ عاقل تھا، واقف اسرار اور دانائے راز تھا۔ وہ ہمارے لیے سیلاب سے پیشتر کی ایک داستان لایا۔ وہ ایک لمبے سفر پر گیا اور جب خستہ و درماندہ واپس ہوا تو پورا قصہ پتھر پر کندہ کروا دیا۔ گلگامش کی تخلیق دیوتاؤں نے کی۔ انہوں نے اسے جست کامل بخشا۔ شمس نے حسن سے نوازا اور ایک طوفان کے دیوتا اداد نے جرأت عطا کی۔ عظیم دیوتاؤں نے اس کے جمال کی تکمیل کی اور وہ سب پر سبقت لے گیا۔ انہوں نے گلگامش کو 2/3 دیوتا بنایا اور 1/3 انسان۔ گلگامش نے اریک کی فصیلیں بنوائیں، شہر کو پشتوں سے محفوظ کیا اور آکاش کے دیوتا انو اور محبت کی دیوتی اشتار کے لیے اینّا کا مقدس معبد تعمیر کروایا۔ شہر پناہ کی دیوار پر نظر ڈالو، اس کی کگر تانبے کی طرح جھلکتی ہے، اور اندرونی دیوار کو دیکھو جس کی نظیر نہیں۔ آستانے کو چھوؤ جو بہت قدیم ہے۔ اینّا کے قریب جاؤ جو اشتار کا مسکن ہے۔ گلگامش کی ہمسری نہ کبھی کوئی بادشاہ کر سکے گا، نہ کوئی انسان۔ اریک کی دیوار پر چڑھو اور میں کہتا ہوں کہ اس پر چلو بھی۔ کرسی کے چبوترے کو غور سے دیکھو اور چنائی کو جانچو۔ کیا یہ چنائی پکی اینٹوں سے نہیں ہوئی ہے؟ کیا 7 عارفوں نے اس کی بنیاد نہیں رکھی؟ پہلا باب، انکیدو کی آمد۔ گلگامش ملک سے باہر دور دور تک گھوما، مگر اسے اپنے اسلحوں کا ایک حریف بھی نہ ملا، اور وہ اریک واپس آیا۔ لیکن عمائدین شہر اپنے دیوان خانوں میں پریشان و ملول بیٹھے تھے۔ ان کو شکوہ تھا کہ گلگامش مقدس طبل کو اپنی تفریح کے لیے بجواتا ہے۔ اس کا گھمنڈ دن ہو کے رات سدا بے لگام رہتا ہے۔ کیا یہی وہ گلگامش ہے، پشتوں سے محفوظ اریک کا پاسبان؟ کیا یہی وہ ہمارا رکھوالا ہے، دلیر، دبنگ اور دانا؟ گلگامش کسی بیٹے کو باپ کے پاس نہیں رہنے دیتا۔ گلگامش کی ہوس کسی کنواری لڑکی کو اپنے عاشق کے پہلو میں نہیں بیٹھنے دیتی۔ سورما کی بیٹی ہو یا رئیس کی بیوی، وہ کسی پر ترس نہیں کھاتا۔ دیوتاؤں نے اہالیان اریک کا ماتم سنا تو خداوند انو سے فریاد کی۔ کیا ارورو نے اس جنگلی سانڈ کو نہیں جنا تھا؟ اس کے اسلحوں کا کوئی حریف نہیں۔ گلگامش مقدس طبل کو اپنی تفریح کے لیے بجواتا ہے۔ گلگامش کسی بیٹے کو باپ کے پاس نہیں رہنے دیتا۔ اس کا گھمنڈ دن ہو یا رات سدا بے لگام رہتا ہے۔ کیا یہی وہ گلگامش ہے، پشتوں سے محفوظ اریک کا پاسبان؟ کیا یہی ان کا رکھوالا ہے، دلیر، دبنگ اور دانا؟ گلگامش کی ہوس کسی کنواری لڑکی کو اپنے عاشق کے پہلو میں نہیں بیٹھنے دیتی۔ سورما کی بیٹی ہو یا رئیس کی بیوی، وہ کسی پر ترس نہیں کھاتا۔ انو نے ان کی فریاد سن لی اور دیوتاؤں نے تولید کی دیوی ارورو کو طلب کیا۔ ارورو، تو نے اس کو جنا تھا، اب تو ہی اس کا ہمسر بھی پیدا کر۔ وہ گلگامش سے مشابہ ہو جیسے اس کی پرچھائیں اور اس کا ہمزاد۔ طوفانی قلب کا جواب طوفانی قلب۔ تب وہ دونوں باہم نبرد آزما ہوں تاکہ اریک عافیت سے رہے۔ پس ارورو نے اپنے ذہن میں ایک پتلا بنا دیا جس میں آکاش کے دیوتا انو کا جوہر تھا۔ ارورو نے اپنے ہاتھ پانی میں تر کیے، تھوڑی سی گیلی مٹی لی اور صحرا میں پھینک دی، اور تب بہادر انکیدو پیدا ہوا۔ اس میں جنگ کے دیوتا نینورتا کے سب اوصاف موجود تھے۔ اس کا جسم کھردرا تھا، اس کے سر کے بال عورتوں کی مانند لمبے تھے، اور ان میں اناج کی دیوی نسابا کی طرح لہریں اٹھتی تھیں۔ اس کا بدن مویشیوں کے دیوتا اموقان کی مانند چٹائی نما بالوں سے ڈھکا تھا۔ وہ نہ انسانوں سے واقف تھا نہ مزروع زمین سے۔ انکیدو غزالوں کے ہمراہ گھاس چرتا اور جنگلی جانوروں کے ساتھ چشمے پر کودتا پھرتا اور چوپایوں کے ساتھ پانی میں چہلیں کرتا رہتا۔ تب ایک دن بہلیے نے اسے چشمے پر دیکھا، اور دوسرے دن بھی، اور تیسرے دن بھی۔ بہلیے کا چہرہ خوف سے فک ہو گیا۔ وہ اپنے ڈیرے کو لوٹ گیا۔ دہشت کے مارے اس کے منہ سے آواز نہ نکلتی تھی۔
اس کا حلیہ دور سے آنے والے مسافر کی مانند تھا۔ اس نے ہیبت بھرے دل سے اپنے باپ سے کہا، باپ، ایک ہے مگر دوسروں سے نرالا، وہ پہاڑ سے آتا ہے، وہ دنیا کا سب سے قوی انسان ہے، اس میں انو کا جوہر گھس گیا ہے۔ کبھی وہ کوساروں پر جنگلی جانوروں کے ساتھ گھومتا اور گھاس چرتا ہے، اور کبھی وہ ہمارے علاقے میں چشمے کے پاس آتا ہے۔ میں اس سے ڈرتا ہوں اور اس کے قریب جانے کی جرت نہیں کر سکتا۔ میں نے جو گڈھے کھودے تھے اس نے انہیں پاٹ دیا ہے، اور میں نے جو جال بچھائے تھے انہیں توڑ ڈالا ہے۔ وہ جانوروں کو بھاگنے میں مدد دیتا ہے اور شکار میرے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ اس کے باپ نے بولنے کے لیے منہ کھولا اور کہا، میرے بیٹے، اریک میں گلگامش رہتا ہے، آج تک کسی نے اسے زیر نہیں کیا ہے۔ اس میں انو کے جوہر کی سی توانائی ہے، اٹھ اور اریک کی راہ لے، اور گلگامش سے اس جنگلی آدمی کی طاقت کا حال بیان کر، اور اشتار کے مندر کی دیوداسی مانگ، دوشیزہ عیش۔ وہ اپنی نسوانی دلکشی سے اس آدمی پر غالب آئے گی۔ جب وہ چشمے پر پانی پینے آئے گا تو دیوداسی اپنے کپڑے اتار دے گی اور اپنی بھرپور جوانی کو عریاں کر دے گی، اور انکیدو عورت کو دیکھتے ہی اس کی طرف لپکے گا۔ تب جنگلی جانور اسے دور بھاگ جائیں گے۔ بہلیے نے باپ کے مشورے پر عمل کیا اور سفر پر روانہ ہو گیا، اور اریک پہنچ کر گلگامش سے ملا اور کہا، گلگامش، ایک آدمی ہے دوسروں سے نرالا، وہ چراگاہوں میں گھومتا پھرتا ہے، وہ ستارہ فلک کی مانند قوی ہے، اور میں اس کے قریب جانے سے ڈرتا ہوں۔ وہ میرے شکار کو بھاگنے میں مدد دیتا ہے، وہ میرے گڈھوں کو پاٹ دیتا ہے اور جال کی رسیاں توڑ دیتا ہے۔ گلگامش نے بہلیے سے کہا، دیوداسی کو اپنے ساتھ لے جاؤ، دوشیزہ عیش کو۔ چشمے پر انکیدو اس سے ہم آغوش ہوگا، اور تب جنگلی جانور انکیدو سے دور بھاگنے لگیں گے۔ بہلیے نے دیوداسی کو ساتھ لیا اور روانہ ہو گیا۔ 3 دن کی مسافت طے کر کے وہ چشمے پر پہنچے۔ بہلیہ اور دیوداسی آمنے سامنے بیٹھ گئے اور شکار کا انتظار کرنے لگے۔ پہلے دن اور دوسرے دن وہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے انتظار کر رہے تھے۔ تب تیسرے دن جنگلی جانور چشمے پر پانی پینے آئے اور انکیدو ان کے ہمراہ تھا، اور دیوداسی نے جنگلی آدمی کو کوہسار سے میدان میں آتے دیکھا، اور بہلیے نے دیوداسی سے کہا، وہ رہا تیرا آدمی۔ عورت، اب تو اپنی چھاتیاں کھول دے اور اپنے پیڑوں کو ننگا کر دے تاکہ وہ تیری بھرپور جوانی پر قابض ہو جائے۔ شرم مت کر بلکہ اس کے شوق کا خیر مقدم کر۔ جب وہ تیرے نزدیک آئے تو اپنے کپڑے اتار کر ایک طرف رکھ دینا اور اس کے پہلو میں لیٹ جانا، اور اسے عورت سے لذت لینے کا ہنر سکھانا، کیونکہ جس وقت اس کی محبت تیری طرف آئے گی تو جنگل کے جانور جن کی پرورش اس کے ساتھ پہاڑوں میں ہوئی ہے اس سے دور بھاگ جائیں گے۔ دیوداسی نے اپنی چھاتیاں کھول دیں اور اپنا پیڑو ننگا کر دیا۔ جنگلی آدمی کے شوق کو تیز کرتے وقت دیوداسی نے شرم محسوس نہ کی، بلکہ اپنے کپڑے ایک طرف اٹھا کر رکھ دیے، اور جنگلی آدمی کو عورت سے لذت یاب ہونے کا ہنر سکھاتی رہی، اور انکیدو دیوداسی کی بھرپور جوانی پر قابض ہو گیا۔ 6 دن اور 7 راتیں انکیدو دیوداسی کی صحبت میں رہا، اور جب وہ عورت سے آسودہ ہو گیا تو جنگلی جانوروں کے پاس واپس گیا۔ مگر انکیدو کو دیکھ کر غزال چوکڑی بھرنے لگے اور جنگلی جانور اس سے دور بھاگ گئے۔ انکیدو کو یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے جانوروں کا پیچھا کرنا چاہا مگر وہ دوڑ نہ سکا، کیونکہ اس کا جسم اکڑ گیا تھا، اس کے گھٹنوں میں سکت نہ رہی تھی اور اس کی ساری پھرتی زائل ہو گئی تھی۔ انکیدو کے قدم سست پڑنے لگے کیونکہ اس میں اب پہلی سی چستی نہ تھی، مگر اب اس میں دانائی آ گئی تھی اور سوجھ بوجھ بھی۔ پس وہ لوٹ آیا اور دیوداسی کے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا اور اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا، اور اس نے دیوداسی کی باتیں بڑے دھیان سے سنی۔ دیوداسی نے اس سے کہا، انکیدو، تو اب سیانہ ہو گیا ہے، تو اب دیوتا کی مانند ہو گیا ہے، پھر تو جنگلی جانوروں کے ساتھ پہاڑوں میں کیوں رہنا چاہتا ہے؟ میرے ساتھ چل، میں تجھے پشتوں سے محفوظ اریک کی راہ دکھاؤں گی۔ میں تجھے انو اور اشتار کے مقدس معبد میں لے چلوں گی۔ وہاں گلگامش رہتا ہے، وہ بڑا طاقت والا ہے، وہ اپنی رعایا پر جنگلی سانڈ کی طرح حکومت کرتا ہے۔ انکیدو کو دیوداسی کی باتیں پسند آئیں۔ وہ ایک دوست کا خواہش مند تھا، دوست جو اس کے دل کی بات کو سمجھ سکے۔ عورت، اٹھ اور مجھے مقدس معبد میں لے چل
جو انو اور اشتار کا مسکن ہے، وہاں لے چل جہاں طاقتور گلگامش رہتا ہے اور جو اپنی رعایا پر جنگلی سانڈ کی مانند حکومت کرتا ہے۔ میں اسے بے دھڑک للکاروں گا اور میری آواز اریک میں گونجے گی، یہاں سب سے طاقتور میں ہوں، میں وہ ہوں جو پرانے نظام کو بدلنے آیا ہوں، وہ جو پہاڑوں میں پلا بڑھا اور جس میں بڑی قوت، بڑی توانائی ہے۔ دیوداسی نے کہا، انکیدو اب اٹھ تاکہ وہ تیری صورت دیکھ سکے۔ میں تجھے گلگامش سے ملاؤں گی۔ میں جانتی ہوں کہ عظیم الشان اریک میں وہ کس جگہ رہتا ہے۔ پس آؤ چلیں پشتوں سے محفوظ اریک کی سمت، جہاں کے باشندے جشن و طرب کے زرق برق لباس پہنے رہتے ہیں، جہاں ہر روز تہوار منایا جاتا ہے، جہاں کے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے جسم قابل دید ہیں، ان کے بدن سے میٹھی میٹھی خوشبو نکلتی رہتی ہے اور شوق نظارہ بڑے بڑوں کو اپنی جگہ سے اٹھنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ انکیدو، تو جو زندگی سے پیار کرتا ہے، میں تجھے گلگامش سے ملاؤں گی۔ وہ بڑا خوش و خرم انسان ہے، تو اسے دیکھنا، جوہر مردانگی سے اس کا چہرہ ہر وقت دمکتا رہتا ہے اور اس کے جسم سے شباب کی شعائیں نکلتی رہتی ہیں۔ وہ دن کو چین سے بیٹھتا ہے نہ رات کو، اور وہ تجھ سے زیادہ طاقتور ہے، اس لیے انکیدو ڈینگے مارنا چھوڑ دے۔ گلگامش شمس اور انو کا چہیتا ہے، اور انلیل اور ایا نے اس کو دانائی عطا کی ہے، اور میں کہتی ہوں کہ ابھی تو نے صحرا کا سفر بھی طے نہ کیا ہوگا کہ گلگامش کو تیرے آنے کی خبر ہو جائے گی۔ دوسرا باب، گلگامش کا خواب۔ گلگامش سو کر اٹھا تاکہ اپنا خواب اپنی ماں ننسون سے بیان کرے، جو عقل مند دیوی تھی۔ گلگامش نے ماں سے کہا، ماں، میں نے رات ایک خواب دیکھا کہ میں بہت خوش ہوں اور نوجوان سورما میرے گرد جمع ہیں، اور میں آسمان پر ستاروں کے جھرمٹ میں چل رہا ہوں۔ اچانک انو کے جوہر کا ایک شہاب ثاقب آسمان سے گرا اور میں نے اسے اٹھانا چاہا، مگر وہ اتنا بھاری تھا کہ میں اسے اٹھا نہ سکا۔ عمائدین اریک شوق دید میں اس کے گرد حلقہ کیے ہوئے تھے، اور عام شہری ایک دوسرے کو دھکا دے کر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، اور امراء اس کے قدم چوم رہے تھے۔ میں نے اس میں وہی دلکشی دیکھی جو کسی عورت میں ہوتی ہے۔ لوگوں نے مجھے سہارا دیا، اور میں نے اپنے سر کو نیچا کر کے ایک تسمے کی مدد سے اسے اٹھایا اور تیرے پاس لے آیا، اور تو نے مجھ سے کہا، یہ تیرا بھائی ہے۔ تب ننسون نے، جو دانائے کل ہے، کہا کہ تو نے آسمان کے جس ستارے کو دیکھا اور فریفتہ ہوا، گویا وہ عورت تھی۔ وہی تو طاقتور رفیق ہے جو ضرورت کے وقت اپنے دوست کے کام آتا ہے۔ وہ جنگلی جانوروں میں سب سے مضبوط ہے۔ وہ گیاہستان میں پیدا ہوا ہے اور پہاڑوں نے اس کی پرورش کی ہے۔ تو اسے دیکھے گا تو اس طرح خوش ہوگا جس طرح اپنی محبوبہ کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ اس میں آسمانی خداؤں کی سی قوت ہے۔ امراء اس کے قدم چومیں گے اور تو اس سے بغل گیر ہوگا اور اسے میرے پاس لائے گا۔ گلگامش دوسرے دن سو کر اٹھا اور ماں سے بولا، ماں، میں نے ایک اور خواب دیکھا ہے۔ اریک کی چوڑے بازار والی شاہراہ پر ایک تیشہ پڑا ہے، لوگ اس کے گرد بھیڑ لگائے کھڑے ہیں۔ اس کی شکل انوکھی ہے۔ میں نے اس تیشے کو دیکھا تو بہت خوش ہوا، اور میں اس کی طرف کھنچا چلا گیا جیسے عورت کی طرف کھنچتے ہیں۔ میں نے اسے جھک کر اٹھا لیا اور اپنے پہلو سے لگا لیا۔ ننسون نے کہا، وہ تیشہ جو تو نے دیکھا اور جس نے تجھے عورت کی مانند اپنی طرف کھینچا، وہی وہ رفیق ہے جو میں تجھے بخشتی ہوں۔ وہ تیرا دلیر ساتھی ہے جو وقت پڑنے پر اپنے دوست کے کام آئے گا۔ گلگامش نے اپنی ماں سے کہا، وہ میری قسمت ہے، لہٰذا وہ میرا رفیق ہوگا۔ تیسرا باب، گلگامش اور انکیدو کی لڑائی۔ ادھر گلگامش ماں سے اپنا خواب بیان کر رہا تھا، ادھر انکیدو دیوداسی کے روبرو بیٹھا تھا، اور دیوداسی نے انکیدو سے کہا، انکیدو، اب تو مجھے دیوتا نظر آنے لگا ہے، پھر جنگلی جانوروں کے ساتھ پہاڑوں میں پھرنے کے لیے کیوں بےتاب ہے؟ زمین سے اٹھ کہ یہ چرواہے کا بستر ہے۔ انکیدو نے دیوداسی کی باتیں دھیان سے سنی، اور عورت کا مشورہ اس کو پسند آیا۔ دیوداسی نے اپنا لباس اتارا اور اس کے دو حصے کیے۔ ایک کپڑا اس نے انکیدو کو پہنایا اور دوسرا خود پہنا، اور ماں کی طرح اس کا ہاتھ پکڑے گڈریوں کے ڈیرے پر آئی جہاں بھیڑوں کا گلہ رہتا تھا۔
گڈریے انکیدو کو دیکھنے کے لیے اس کے گرد جمع ہو گئے۔ انہوں نے انکیدو کے سامنے روٹی رکھی، لیکن انکیدو جنگلی جانوروں کا دودھ تھن سے پیا کرتا تھا۔ وہ روٹی کو آنکھیں پھاڑے دیکھتا تھا اور ہانپ رہا تھا، اور اس کے منہ سے آواز نہ نکلتی تھی۔ وہ حیران تھا کہ روٹی کو کیسے کھائے اور تیز شراب کیسے پیے، کیونکہ انکیدو روٹی کھانا نہ جانتا تھا اور کسی نے اسے تیز شراب پینا بھی نہ سکھایا تھا۔ تب دیوداسی نے اپنا منہ کھولا اور انکیدو سے بولی، انکیدو، یہ روٹی کھا لے، کیونکہ زندگی کا توشہ یہی ہے، اور تیز شراب پی لے، کیونکہ اس دیس کی ریت یہی ہے۔ پس انکیدو نے روٹی کھائی یہاں تک کہ وہ سیر ہو گیا، اور تیز شراب کے 7 پیالے پیے، اور وہ چہکنے لگا اور اس کا دل باغ باغ ہو گیا اور اس کا چہرہ دمک اٹھا۔ اس نے اپنے بدن کے بال ٹھیک کیے اور جسم پر تیل ملا، اور تب انکیدو انسان بن گیا اور پوشاک پہن کر وہ دولہا معلوم ہونے لگا۔ اس نے ہتھیار اٹھایا اور شیر کا شکار کرنے نکل گیا تاکہ گڈریے رات آرام سے بسر کر سکیں۔ اس نے بھیڑیے اور شیر مارے اور گلہ بان آرام سے سوتے رہے، کیونکہ انکیدو ان کا پاسبان تھا۔ وہ مرد قوی جس کا کوئی ثانی نہ تھا، وہ گڈریوں کے ساتھ خوش خوش رہتا تھا۔ مگر ایک دن یوں ہوا کہ اس نے نگاہ اٹھائی تو اس کو دور سے ایک آدمی آتا دکھائی دیا۔ اس نے دیوداسی سے کہا، عورت، اس آدمی کو میرے پاس لے آ، وہ ادھر کیوں آیا ہے؟ میں اس کا نام جاننا چاہتا ہوں۔ دیوداسی اٹھی اور اس نے راہگیر کو آواز دی۔ وہ اس کے قریب گئی اور اس سے بولی، راہگیر، تم کدھر بھاگے جا رہے ہو اور تم نے یہ کٹھن سفر کیوں اختیار کیا ہے؟ راہگیر نے اپنا منہ کھولا اور انکیدو سے مخاطب ہوا، گلگامش ایوان شورا میں زبردستی گھس آیا ہے، حالانکہ یہ عمارت شہر والوں کی ملکیت ہے۔ وہ ڈھول کی آواز پر وہاں جمع ہوئے تھے تاکہ شب عروسی کی خاطر دلہن کا انتخاب کریں، مگر گلگامش ان کی تحقیر کر رہا ہے۔ اس نے شہر کو ناپاک کر دیا ہے۔ وہ عجیب عجیب حرکتیں کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ دلہن شب عروسی اس کے ساتھ گزارے، پہلے بادشاہ، بعد میں جائز شوہر، اور یہ سب دیوتاؤں کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ گلگامش کو یہ حق اس وقت مل گیا تھا جس وقت اس کی نال کاٹی گئی تھی، لیکن اب دلہن کو چننے کے لیے ڈھول بجتا ہے تو شہر کراہتا ہے۔ راہگیر کی باتیں سن کر انکیدو کا چہرہ سفید ہو گیا۔ میں وہاں جاؤں گا جہاں گلگامش لوگوں پر جبر کرتا ہے، میں اسے للکاروں گا اور میری آواز اریک میں گونجے گی۔ میں پرانے نظام کو بدلنے آیا ہوں کیونکہ میں سب سے قوی ہوں۔ بس انکیدو آگے آگے اور عورت اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہوئی۔ جب انکیدو مضبوط پشتوں والے اریک میں داخل ہوا تو شہریوں کا ہجوم اس کے گرد جمع ہو گیا۔ وہ چوڑے بازار والے اریک کی شاہراہ پر رکا تو لوگوں نے اسے گھیر لیا اور آپس میں کہنے لگے، یہ تو ہو بہو گلگامش ہے۔ یہ قد میں اس سے چھوٹا ہے، مگر اس کی ہڈیا کے ہاڑ زیادہ مضبوط ہیں۔ یہی ہے وہ جو جنگلی جانوروں کے دودھ پر پلا ہے۔ بے شک یہ سب سے قوی ہے۔ اب اریک میں اسلحوں کی جھنکار برابر سنائی دے گی۔ امراء خوش تھے کہ گلگامش کا حریف آ گیا ہے۔ اب یہ سورما جس کا حسن دیوتاؤں کی مانند ہے گلگامش کی ہمسری کرے گا۔ تب اریک میں بستر عروسی محبت کی دیوی کے شایان شان سجایا گیا۔ دلہن اپنے دولہا کی منتظر تھی کہ گلگامش اٹھا اور ایوان عروسی کی جانب چلا۔ تب انکیدو نمودار ہوا اور اس نے شاہراہ پر کھڑے ہو کر گلگامش کا راستہ روک لیا۔ گلگامش آگے بڑھا، مگر انکیدو پھاٹک کے سامنے کھڑا ہو گیا اور گلگامش کو اندر نہ داخل ہونے دیا۔ تب وہ آپس میں گتھ گئے اور سانڈوں کی مانند ٹکرانے لگے۔ انہوں نے دروازے اور چوکھٹ کو توڑ ڈالا اور دیواریں ہل گئیں۔ گلگامش نے اپنا گھٹنا جھکایا اور پاؤں زمین پر جما کر جھٹکا دیا تو انکیدو نیچے زمین پر گر گیا۔ تب گلگامش کا غصہ فوراً ٹھنڈا ہو گیا اور انکیدو نے گلگامش سے کہا، دنیا میں تیرا کوئی ثانی نہیں ہے، تو اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا ہے، بیلوں کے باڑے کی جنگلی گائے ننسون کی اولاد، تو سب انسانوں میں بالا و سربلند ہے۔ انلیل نے تجھے بادشاہی عطا کی ہے کیونکہ تیری طاقت سبھوں کی طاقت سے فزوں تر ہے۔ تب انکیدو اور گلگامش باہم بغل گیر ہوئے اور ان کی دوستی پر مہر لگ گئی۔ چوتھا باب، ہمبابا کی ہلاکت۔ دیوتاؤں کے دیوتا انلیل نے گلگامش کی تقدیر کا فیصلہ کر دیا تھا۔ بس گلگامش نے خواب دیکھا
اور انکیدو نے کہا، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ دیوتاؤں کے دیوتا نے تجھے شاہی بخش دی ہے، تیری تقدیر میں یہی لکھا ہے، مگر حیات ابدی تیری قسمت میں نہیں ہے۔ لیکن اس سبب سے افسردہ دل نہ ہو، نہ رنج کر، نہ پریشان ہو۔ اس نے تجھے بست و کشاد کی قوت عطا کی ہے، تو انسان کا نور اور اس کی ظلمت ہے۔ اس نے تجھے لوگوں پر بے مثال اقتدار بخشا ہے۔ اس نے تجھے ایسی جنگوں میں سرخ رو کیا ہے جن سے کوئی گریز پا بھی فرار نہیں کر سکتا، اور ان یورشوں اور یلغاروں میں فتح یاب کیا ہے جن سے پیچھے ہٹنا ممکن نہیں تھا۔ مگر اس وقت کو بے جا استعمال مت کر، اپنے محل کے ملازمین سے انصاف کر اور شمس کے روبرو عدل سے پیش آ۔ بادشاہ گلگامش کے ذہن میں ملک کے بقا کا خیال آیا۔ اس نے چندن کے ملک لبنان کے بارے میں سوچا اور اپنے ملازم انکیدو سے کہا، تقدیر میں تو لکھا تھا کہ میرے نام کی مہر لوح خام پر ثبت ہو، لیکن میں نے ابھی تک یہ کام سر انجام نہیں دیا ہے۔ پس میں اس ملک کا سفر کروں گا جہاں چندن کے درخت کاٹے جاتے ہیں۔ میں اپنا نام اس مقام پر ثبت کروں گا جہاں مشاہیر کے نام ثبت ہوتے ہیں، اور جس مقام پر ابھی تک کسی انسان کا گزر نہیں ہوا ہے وہاں میں دیوتاؤں کے لیے ایک یادگار تعمیر کروں گا۔ انکیدو کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور اس کا دل ملول ہو گیا، اور اس نے ٹھنڈی سانس لی۔ تب گلگامش نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میرے دوست، تم ٹھنڈی سانسیں کیوں بھرتے ہو؟ انکیدو نے اپنا منہ کھولا اور کہا، میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ میرے بازوؤں کی قوت جواب دے رہی ہے اور اندوہ کی آواز میرے حلق میں پھنس گئی ہے۔ تم نے اس مہم کی کیوں اٹھانی ہے؟ گلگامش نے انکیدو کو جواب دیا، اس لیے کہ وہ سرزمین شر ہے۔ ہم بن میں گھس کر اس بلا کو ہلاک کریں گے۔ بن میں ہم بابا رہتا ہے جو بڑا ہیبت ناک دیو ہے۔ لیکن انکیدو نے پھر ٹھنڈی سانس بھری اور کہا، جن دنوں میں جنگلی جانوروں کے ہمراہ صحراؤں میں پھرتا تھا تو میں نے اس جنگل کا بھی سراغ لگایا تھا۔ اس کی لمبائی ہر سمت 15,000 کوس ہے، اور ان لیل نے ہم بابا کو اس جنگل کا پاسبان مقرر کیا ہے اور اسے 7 گنا بھیانک اسلحوں سے لیس کیا ہے۔ ہم بابا ہر جاندار کے لیے عذاب ہے۔ اس کی گرج میں مہیب طوفان کا شور ہے، اس کے منہ سے شعلے نکلتے ہیں اور اس کے جبڑے موت کا دہانہ ہے۔ وہ دیواروں کی رکھوالی میں اتنا چوکنا ہے کہ گلور اگر 90 کوس کی دوری پر بھی جنبش کرے تو ہم بابا کو خبر ہو جاتی ہے۔ بھلا اس سرزمین پر کون اپنی مرضی سے قدم رکھے گا اور اس کی گہرائیوں کا کون سراغ لگائے گا؟ میں تجھے بتاؤں، جو شخص اس کے قریب جاتا ہے اس پر توانائی غلبہ کر لیتی ہے۔ ہم بابا سے لڑنا اپنے برابر والوں سے لڑنا نہیں ہے۔ وہ محاساونت ہے۔ گلگامش، جنگل کا یہ پاسبان کبھی نہیں سوتا۔ گلگامش نے جواب دیا، میرے دوست، وہ کون انسان ہے جس کی رسائی آسمان تک ہو سکے؟ نورانی شمس کی ابدی رفاقت تو محض دیوتاؤں کو نصیب ہے۔ رہے ہم انسان، سو ہمارے دن تو گنتی کے ہوتے ہیں، اور ہمارا کاروبار زندگی ہوا کے جھونکے کی طرح رفتنی و گزشتنی ہے۔ پس موت سے ڈرنا فضول ہے۔ تجھے ابھی سے کیوں خوف دامن گیر ہے؟ میں آگے آگے چلوں گا، حالانکہ میں تیرا آقا ہوں، اور تو پیچھے پیچھے چلنا اور بے خطر مجھے آواز دیتے رہنا کہ آگے بڑھتے جاؤ اور ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ اور اگر میں مارا گیا تو دنیا میں میرا نام امر ہو جائے گا، اور لوگ میرے بارے میں کہیں گے کہ گلگامش مہیب امبابا سے لڑتا ہوا مارا گیا۔ لوگ مجھے کئی پشتوں تک یاد کریں گے۔ انکیدو نے گلگامش سے پھر کہا، میرے آقا، اگر تو نے اس دیس میں جانے کا تہیہ کر لیا ہے تو پہلے شمس کے پاس جا کر اسے خبر کر دے کہ وہ ملک اسی کا ہے۔ وہ ملک جہاں کے درخت کاٹے جاتے ہیں شمس کی ملکیت ہے۔ گلگامش نے ایک سفید حلوان لیا جس پر کوئی داغ نہ تھا، اور ایک بادامی حلوان لیا جس پر داغ تھے۔ اس نے حلوانوں کو گود میں اٹھایا اور شمس کے حضور میں پیش کیا۔ گلگامش نے اپنا نقرہ عصا اونچا کیا اور نورانی شمس سے عرض کی، شمس، میں عازم سفر ہوں، میرے ہاتھ تجھ سے التجا کرتے ہیں، پس میری روح کی خیر ہو، مجھے اوریک کی گھاٹ پر سلامتی سے واپس لا۔ میری التجا قبول کر کہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اور میرا شگون نیک کر۔ نورانی شمس نے جواب دیا، تو بے شک قوی ہے، لیکن تجھے ملک بقا سے کیا سروکار؟ شمس، میری سن، میری آواز تجھ تک پہنچے۔
یہاں شہر میں تو انسان دل شکستہ ہو کر مر جاتا ہے، اس کی جان غم و اندوہ میں نکلتی ہے۔ میں نے اس فصیل پر کھڑے ہو کر لاشوں کو دریا میں بہتے دیکھا ہے۔ میری تقدیر میں بھی یہی لکھا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ میرا انجام بھی یہی ہوگا، کیونکہ اونچے سے اونچے آدمی کی رسائی بھی آسمان تک نہیں ہو سکتی، اور بڑے سے بڑا انسان بھی روئے زمین کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں اس ملک میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ میں نے ابھی تک اپنی تقدیر کے مطابق لوح پر اپنا نام ثبت نہیں کیا ہے، لہٰذا میں وہاں جاؤں گا جہاں چندن کے درخت کاٹے جاتے ہیں۔ میں اپنا نام وہاں ثبت کروں گا جہاں مشاہیر کے نام ثبت ہیں اور جہاں کسی انسان کا نام کندہ نہیں ہے۔ وہاں میں دیوتاؤں کے لیے ایک یادگار تعمیر کروں گا۔ آنسو گلگامش کے رخساروں سے بہنے لگے اور اس نے کہا، افسوس سرزمین ہمبابا کا سفر بہت طویل ہے، اور اگر یہ مہم سر ہونے والی نہ تھی تو اے شمس، تو نے اس کو سر کرنے کی بے چین خواہش میرے اندر کیوں پیدا کی؟ اگر تو نے حفاظت نہ کی تو میں کیوں کر کامیاب ہوں گا؟ اور اگر میں اس ملک میں مارا گیا تو مجھے اپنے انجام پر بالکل غصہ نہ آئے گا، اور اگر میں کامیاب واپس ہوا تو اے شمس میں تجھے شاندار تحفے نظر کروں گا اور شمس کی ستائش کروں گا۔ شمس نے گلگامش کے اشکوں کی قربانی قبول کر لی۔ رحم دل انسان کی مانند اس نے بھی رحم کھایا۔ اس نے گلگامش کے لیے قوی نگہبان مقرر کیے، ایک ماں کے کئی بیٹوں کو، اور انہیں کوثار کے غاروں میں بٹھا دیا۔ اس نے عظیم ہواؤں کو بھی رفاقت کا حکم دیا، باد شمال کو، باد طوفان اور باد زمہریر کو، باد تند اور باد سموم کو۔ یہ ہوائیں سانپوں اور اژدہوں کی مانند تھیں، جھلس دینے والی آگ کی مانند، اور اس مارے سیاہ کی مانند جس کو دیکھتے ہی خوف سے دل منجمد ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ہوائیں تباہ کرنے والے سیلاب اور بجلی کی لپکتی ہوئی زبانوں کی مانند تھیں۔ اور گلگامش خوش تھا۔ وہ دھات گھر میں گیا اور بولا، میں اسلحہ سازوں کو حکم دوں گا کہ ہمارے ہتھیار ہماری نگاہوں کے سامنے ڈھالیں۔ پس اس نے اسلحہ سازوں کو حکم دیا اور کاریگر سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ تب وہ بن میں گئے، انہوں نے بید کی شاخیں اور سبز جھاڑیاں کاٹیں اور ان کے لیے 2 من کے تیشے ڈھالے، اور تلواریں بھی جن کے پھل 1.5 من کے تھے، اور ان کے قبضے اور دستے 15 سیر کے تھے۔ انہوں نے گلگامش کے لیے جو تیشہ ڈھالا اس کا نام سورماؤں کی طاقت تھا، اور اس کے لیے آن شان کی کمان بنائی، اور گلگامش ہتھیاروں سے لیس ہو گیا، اور انکیدو بھی، اور ان کے اسلحوں کا وزن 15 من تھا۔ تب اریک کے شہری اور مشیر چوک میں جمع ہوئے، وہ 7 قلابوں والے پھاٹک سے آئے، اور گلگامش نے بازار میں کھڑے ہو کر ان سے خطاب کیا، میں گلگامش اس مخلوق کو دیکھنے جا رہا ہوں جس کے بارے میں طرح طرح کی افواہیں سننے میں آتی ہیں، اور یہ افواہیں 4 سو پھیلی ہوئی ہیں۔ میں اسے چندن کے بن میں ہراؤں گا اور فرزندان اریک کی طاقت کے جوہر دکھاؤں گا، اور ساری دنیا میں اس بات کا ڈنکا بجے گا۔ میں نے اس مہم کا تہیہ کر لیا ہے، پہاڑ پر چڑھنے اور چندن کو کاٹنے اور اپنے پیچھے ابدی شہرت چھوڑ جانے کا۔ اریک کے مشیروں نے کہا، گلگامش تو ابھی نوعمر ہے، تیری جرت حد سے تجاوز کر رہی ہے، شاید تو اس مہم کے انجام سے واقف نہیں ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ ہم بابا انسانوں کی طرح فانی نہیں ہے، اور کوئی اس کے ہتھیاروں کی تاب نہیں لا سکتا، اور وہ بن ہر 4 سمت 15,000 کوس تک پھیلا ہوا ہے۔ اپنی مرضی سے کون اس کی گہرائیوں کا سراغ لگانا چاہے گا؟ ہم بابا گرجتا ہے تو اس کی آواز میں طوفان کا شور ہوتا ہے، اور اس کے منہ سے شعلے نکلتے ہیں، اور اس کے جبڑے موت کا دہانہ ہے۔ گلگامش تو ایسی حرکت کیوں کرنا چاہتا ہے؟ ہم بابا سے لڑنا اپنے ہم سر سے لڑنا نہیں ہے۔ گلگامش نے مشیروں کی یہ الفاظ سنے تو اپنے رفیق کی جانب دیکھا اور ہنسا۔ میں ان باتوں کا کیا جواب دوں؟ کیا میں کہوں کہ ہاں مجھے ہم بابا سے ڈر لگتا ہے اور میں زندگی کے باقی دن گھر کے اندر چھپ کر بسر کروں گا؟ تب گلگامش نے دوبارہ اپنا منہ کھولا اور کہا، میرے دوست، آؤ ایگل ماہ کے کوشک یعنی معبد کی زیارت کو چلیں اور ملکہ ننسون کے روبرو کھڑے ہوں کہ وہ علیم و خبیر ہے، وہ ہمیں سفر کی بابت مفید مشورے دے گی۔ اور وہ دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ایگل ماہ کی سمت روانہ ہوئے، عظیم ملکہ ننسون کے دربار کی سمت۔ گلگامش کوشک میں داخل ہوا اور ننسون سے مخاطب ہو کر بولا، ننسون، کیا تو میری عرض سنے گی؟
مجھے ایک طویل سفر پر جانا ہے ہمبابا کے دیس میں. مجھے ایک نامعلوم راستے پر چلنا ہوگا اور ایک انوکھی جنگ لڑنی ہوگی. بس میری روانگی کے دن سے میری واپسی کے دن تک میرے چندن کے جنگل میں داخل ہونے سے اور بھیانک بلا کو جس سے شمس نفرت کرتا ہے ہلاک کرنے تک میرے حق میں شمس سے دعا کرتی رہنا. ننسون اپنے کمرے میں گئی. اس نے موزوں لباس زیب تن کیے اور اپنی چھاتیوں کو حسین بنانے کی خاطر زیور سے آراستہ کیا اور سر پر تاج رکھا، اور اس کا لہنگا زمین پر لوٹ رہا تھا. تب وہ شمس کی قربان گاہ پر گئی جو محل کی چھت پر تھی. اس نے لوبان جلایا اور جب دھواں بلند ہوا تو اس نے اپنے ہاتھ شمس کی جانب اٹھائے. شمس، تو نے میرے بیٹے گلگامش کو بے چین دل کیوں دیا؟ ہاں، کیوں دیا؟ اس خواہش کا پیدا کرنے والا تو ہی ہے، اور اب وہ سرزمین ہمبابا کے طویل سفر پر آمادہ ہے. وہ ایک نامعلوم راستے پر ایک انوکھی لڑائی لڑنے جا رہا ہے. لہٰذا اس کے یوم سفر سے یوم مراجع تک، اس بلا کو ہلاک کرنے تک جس سے تو نفرت کرتا ہے، گلگامش کو فراموش نہ کرنا. اپنی چہیتی دلہن ایا کو حکم دے کہ وہ تجھے مسلسل یاد دلاتی رہے، اور جب دن تمام ہو جائے تو گلگامش کو محافظ شب کے سپرد کر کہ وہ اسے ہر خطرے سے بچائے رکھے. تب گلگامش کی ماں ننسون نے لوبان بجھا دیا اور انکیدو کو پکارا. قوی ہیکل انکیدو، تو میری کوکھ سے پیدا نہیں ہوا ہے، مگر میں تجھے اپنا منہ بولا بیٹا بناتی ہوں. ان بن ماں باپ کے بچوں کی مانند جن کو معبد میں لاتے ہیں، گلگامش کی خدمت کرنا جس طرح یتیم بچہ یا پجارن معبد کی خدمت کرتے ہیں. میں یہ اعلان پجارنوں، پرستاروں اور پروہتوں کے روبرو کرتی ہوں. تب اس نے انکیدو کی گردن میں تعویذ حلف ڈالا اور اس سے کہا، میں اپنے بیٹے کو تیری حفاظت میں دیتی ہوں، اسے سلامتی سے میرے پاس لانا. اور وہ ان کے اسلحے لے آئے. تلواریں طلائی غلافوں میں ان کے حوالے کیں اور کمان اور ترکش بھی. گلگامش نے تیشے کو ہاتھ میں لیا، ترکش اور انشان کی کمان کو کاندھے پر لٹکایا اور تلوار کو کمر بند سے باندھا. اور تب وہ مسلح ہو کر سفر کے لیے تیار ہو گیا، اور شہری جوک در جوک ان کے پاس آئے اور پوچھنے لگے کہ تم کب تک واپس آؤ گے؟ مشیروں نے گلگامش کو برکت دی اور تنبیہ کی کہ اپنی قوت پر حد سے زیادہ اعتماد نہ کرنا، ہوشیار رہنا اور ابتدام وار سنبھل سنبھل کر کرنا. آگے والے کا فرض اپنے ساتھی کی حفاظت کرنا ہے، اور واقف راہی ہی رفیق کا محافظ ہو سکتا ہے. لہٰذا انکیدو آگے آگے چلے. وہ جنگل کی راہ سے آگاہ ہے، اس نے ہمبابا کو دیکھا ہے اور وہ جنگوں کا تجربہ رکھتا ہے. دروں میں پہلے وہی داخل ہو، وہ چوکنا رہے. انکیدو کو چاہیے کہ اپنے دوست کی نگہبانی کرے اور اسے راستے کے پوشیدہ خطروں سے بچائے. انکیدو، ہم مشیران اوریک اپنے بادشاہ کو تیری حفاظت میں دیتے ہیں، اسے سلامتی سے واپس لانا. پھر وہ گلگامش سے مخاطب ہوئے. شمس تیرے دل کی آرزو پوری کرے اور تیری آنکھوں کو اس مقصد کی تکمیل سے روشن کرے جس کا ذکر تیرے لبوں نے کیا ہے. وہ مسدود راستوں کو تجھ پر کشادہ کرے اور تیرے قدموں کے لیے راہ ہموار کرے. پہاڑوں کو تیرے لیے کھول دے اور رات تیرے لیے اپنی تمام نعمتیں لے کر آئے. اور لوگل باندھا تیرا محافظ دیوتا فتح کی خاطر تیرے پہلو میں کھڑا رہے. جنگ میں تو یوں لڑے گویا کسی بچے سے لڑتا ہے. اپنے پاؤں دریائے ہمبابا میں دھونا، شام کے وقت ایک کنواں کھود لینا اور اپنی مشق کو ہمیشہ صاف پانی سے پر رکھنا. شمس کو آب سرد کی نظر دینا اور لوگل باندھا کو نہ بھولنا. تب انکیدو نے اپنا منہ کھولا اور کہا، آگے بڑھو، ڈرنے کی کوئی بات نہیں. میرے پیچھے پیچھے آؤ کیونکہ میں ہمبابا کے مسکن سے واقف ہوں اور اس کی سیرگاہ کے راستوں کو جانتا ہوں. اب مشیر واپس جائیں کیونکہ ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں. مشیروں نے یہ سنا تو انہوں نے گلگامش کو رخصت کیا. جا گلگامش، تیرا محافظ دیوتا راہ میں تیرا نگہبان ہو اور تجھے اوریک کے شہر پناہ تک بخیریت واپس لائے. 30 کوس کا سفر طے کر کے انہوں نے اپنا فاقہ توڑا اور مزید 45 کوس کے بعد انہوں نے شب گزاری کے لیے منزل کی. ایک دن میں وہ 75 کوس چلے گئے. اس طرح انہوں نے 3 دن میں 1 ماہ اور 2 ہفتوں کا سفر طے کیا. وہ 7 پہاڑوں کو عبور کر کے جنگل کے پھاٹک تک پہنچے اور پھاٹک کو دیکھ کر حیران و ششتر رہ گئے. ابھی ان کو سربفلک چندن نظر نہ آیا تھا، مگر پھاٹک کی لکڑی کو دیکھ کر ان کی آنکھیں کھل گئیں.
اس کی اونچائی 36 گز تھی اور چوڑائی 12 گز۔ اس کی چول، چھلے اور بازو سب درست تھے۔ ہنرمندوں نے اسے نیفر میں تیار کیا تھا، انلیل کے مقدس شہر میں۔ تب انکیدو نے آواز دی، گلگامش، تو اوریک میں جو ڈینگے مارتا تھا انہیں یاد کر، آگے بڑھ اور حملہ کر۔ اوریک کے فرزند، ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ گلگامش نے یہ الفاظ سنے تو اس کی جرت عود کر آئی۔ اس نے جواب دیا، جلدی کر، گھیر لے، اور اگر پہرے دار ہو تو اسے جنگل میں بھاگنے نہ دینا، ورنہ وہ غائب ہو جائے گا۔ اس نے اپنی پہلی بختر پہن لی ہے، مگر ابھی 6 اور باقی ہیں۔ اسے مسلح ہونے سے پہلے پکڑ لینا چاہیے۔ جنگل کا پاسبان بفرے ہوئے سانڈ کی مانند پھنکارنے لگا اور بڑے خوفناک انداز میں مڑا۔ وہ ڈکارا اور طاقتور سانڈ کی مانند جنگل میں گھس گیا۔ وہ اپنے چندن کے گھر میں چلا گیا۔ تب انکیدو پھاٹک کے نزدیک گیا۔ پھاٹک اتنا خوبصورت تھا کہ انکیدو کے دل نے اس پر تیشہ چلانا گوارا نہ کیا۔ اس نے پھاٹک کو دھکا مار کر کھول دیا۔ تب انکیدو نے گلگامش کو آواز دی، جنگل میں قدم نہ رکھنا، کیونکہ میں نے پھاٹک کھولا تو میرے ہاتھ طاقت کھو بیٹھے۔ گلگامش نے جواب دیا، عزیز دوست، بزدلوں کی سی باتیں مت کر۔ کیا ہم نے یہ خطرے اسی لیے مول لیے تھے اور اتنی مسافت اسی لیے طے کی تھی کہ آخر میں پیٹھ دکھا کر لوٹ جائیں؟ تو جو جنگ آزمودہ ہے، میرے ساتھ چل تو مجھے موت کا خوف نہ ستائے گا۔ میرے پاس رہ تو مجھے ذوف نہ محسوس ہوگا اور ریشہ تیرے ہاتھوں کو چھوڑ دے گا۔ یا میرا دوست یہیں ٹھہر جانا پسند کرے گا؟ نہیں، ہم دونوں جنگل کے دل میں اتریں گے۔ آنے والی جنگ تیری جرت کو بیدار کرے۔ موت کو بھول جا اور میرے پیچھے پیچھے آ۔ میں دھن کا پکا ضرور ہوں، مگر اجڑ اور احمق نہیں ہوں۔ 2 آدمی ساتھ چلیں تو ہر ایک اپنا بچاؤ بھی کرتا ہے اور دوست کی سپر بھی بنتا ہے۔ اگر وہ جنگ میں کام آئیں تو ان کا نام باقی رہ جاتا ہے۔ دونوں پھاٹک میں داخل ہوئے اور کوہ سبز تک پہنچے۔ اس منظر نے انہیں حیرت میں ڈال دیا۔ ان کے منہ سے آواز نہ نکلتی تھی۔ وہ چپ چاپ کھڑے جنگل کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے رہے۔ انہوں نے چندن کی بلندی دیکھی، انہوں نے جنگل کا راستہ دیکھا اور وہ پگڈنڈی بھی جس پر ہم بابا چلتا تھا۔ راستہ چوڑا اور ہموار تھا۔ انہوں نے چندن کے پہاڑ کو غور سے دیکھا اور دیوتاؤں کی آرام گاہ اور اشتار کے تخت کو دیوار کی بلندی نے پہاڑ کو نگاہوں سے اوجھل کر دیا تھا۔ اس کا سایہ آرام دہ تھا اور پہاڑ اور میدان جھاڑیوں سے ڈھکے تھے۔ گلگامش نے وہاں غروب آفتاب سے پیشتر ایک کنواں کھودا۔ وہ پہاڑ پر چڑھ گیا اور زمین کو لذیذ غذا کی نظر پیش کی اور کہا، پہاڑ اور دیوتاؤں کے مسکن، مجھے کوئی خواب دکھا جس کا شگون نیک ہو۔ تب وہ دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر لیٹے اور سو گئے، اور نیند نے جو رات کے منہ سے نکلتی ہے ان پر سایہ کر لیا۔ گلگامش نے خواب میں دیکھا اور نیند آدھی رات کے وقت اس کے پاس چلی گئی، اور اس نے اپنا خواب اپنے دوست سے بیان کیا۔ انکیدو، وہ کیا چیز تھی جس نے مجھ کو جگا دیا، حالانکہ تجھے نہیں جگایا؟ میرے دوست، میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ ہم پہاڑ کی ایک گہری گھاٹی میں کھڑے تھے کہ اچانک پہاڑ گر پڑا، اور اس کے سامنے ہم دونوں دلدل کی ننھی مکھی کی مانند تھے۔ میرے دوسرے خواب میں بھی پہاڑ گرا اور اس نے مجھے زخمی کیا اور میرے پاؤں نیچے سے پکڑ لیے۔ تب آنکھوں کو چکا چوند کرنے والی ایک روشنی نمودار ہوئی، اور اس کی چمک دمک حسن عالم سے بھی بڑھ کر تھی۔ اس نے مجھے پہاڑ تلے سے نکالا اور پینے کے لیے پانی دیا اور میری ڈھارس بندھائی اور مجھے دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کیا۔ تب انکیدو ابن صحرا نے کہا، چلو اس پہاڑ سے اتریں اور خواب کی تعبیر پر غور کریں۔ اس نے نوجوان دیوتا گلگامش سے کہا، تمہارا خواب نیک ہے، تمہارا خواب اچھا ہے۔ پہاڑ جو تم نے دیکھا ہم بابا ہے۔ بے شک اب ہم اسے پکڑ کر ہلاک کریں گے، اور جس طرح پہاڑ زمین پر گرا ہم بھی اسے زمین پر گرائیں گے۔ دوسرے روز انہوں نے 30 کوس کی مسافت طے کی اور اپنا فاقہ توڑا، اور مزید 45 کوس کے بعد منزل کی۔ انہوں نے غروب آفتاب سے پیشتر ایک کنواں کھودا، اور گلگامش پہاڑ پر چڑھا اور اس نے لذیذ غذا زمین کو نظر پیش کی اور کہا، پہاڑ جس کا شگون نیک ہو۔ پہاڑ نے انکیدو کے لیے خواب بھیجا، مگر اس خواب کا شگون برا تھا۔ انکیدو کو کپ کپی لگ گئی، جیسے کسی نے اسے ٹھنڈے پانی میں غوطہ دیا ہو، جیسے پہاڑی جو کے پودے بارش کے طوفان میں لرزتے ہوں۔
لیکن گلگامش اپنی ٹھڈی کو گھٹنوں پر رکھے بیٹھا رہا، یہاں تک کہ نیند نے جو سب پر غالب آتی ہے اس پر سایہ کر لیا۔ نصف شب گزری تھی کہ نیند گلگامش سے مفارقت کر گئی۔ وہ اٹھا اور اپنے دوست سے کہنے لگا، کیا تم نے مجھے پکارا تھا؟ ورنہ میں کیوں جاگ پڑا؟ کیا تم نے مجھے چھوا تھا؟ ورنہ میں کیوں خوف زدہ ہوں؟ کیا کوئی دیوتا ادھر سے گزرا ہے؟ کیونکہ میرے اعضاء دہشت سے مفلوج ہو گئے ہیں۔ میرے دوست، میں نے تیسرا خواب دیکھا، مگر یہ خواب بڑا ڈراؤنا تھا۔ آسمان گرج رہا تھا، زمین ہونک رہی تھی، سورج کی روشنی ماند پڑ گئی تھی، ہر طرف تاریکی ہی تاریکی تھی اور بجلی چمک رہی تھی اور آگ کے شعلے اٹھ رہے تھے اور بادل نیچے آ گئے تھے اور ان سے موت کی بارش ہو رہی تھی۔ تب روشنی رخصت ہو گئی، آگ بجھ گئی اور ہمارے چاروں طرف راکھ کا ڈھیر لگ گیا۔ آؤ پہاڑ سے نیچے اتریں اور اس خواب پر غور کریں اور یہ بھی سوچیں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جب وہ پہاڑ سے نیچے اترے تو گلگامش نے اپنا تیشہ کھولا اور چندن کو کاٹ گرایا۔ ہم بابا نے چندن کے گرنے کی آواز سنی تو وہ غضبناک ہو کر چیخا، کون ہے جس نے میرا جنگل پامال کیا اور میرے چندن کو کاٹا؟ لیکن شمس تاباں نے انہیں آسمان سے آواز دی، آگے بڑھو، ڈرو مت۔ مگر اب گلگامش پر ذوف طاری تھا، کیونکہ نیند نے اس پر غلبہ کر لیا تھا اور یہ وہ بڑی گہری نیند تھی۔ وہ زمین پر بے سود پڑا تھا، گویا خواب دیکھ رہا ہو۔ انکیدو نے اسے چھوا مگر وہ نہ جاگا۔ انکیدو نے اسے پکارا مگر اس نے جواب نہ دیا۔ گلگامش، ارض کلاب کے آقا، دنیا اندھیری ہوتی جا رہی ہے، سایہ پھیلتا جا رہا ہے اور شام کا دھندلکا جھل ملا رہا ہے۔ شمس رخصت ہو چکا ہے، اس کا روشن سر اس کی ماں تبگل کے پیٹ میں چھپ گیا ہے۔ گلگامش، تو کتنی دیر یوں ہی پڑا سوتا رہے گا؟ اس ماں کو جس نے تجھے جنا ہے شہر کے چوک میں بین کرنے پر مجبور نہ کر۔ آخر کار گلگامش نے اس کی آواز سنی۔ اس نے اپنا سینہ بند سورماؤں کی آواز پہنا جس کا وزن 30 شیکل تھا، مگر اس نے اس وزنی سینے بند کو یوں اٹھا کر پہن لیا گویا وہ بھی کوئی ہلکی پھلکی پوشاک تھی، اور سینہ بند نے اس کو بالکل ڈھانک لیا۔ وہ زمین پر ٹانگیں پھیلا کر اس طرح کھڑا ہو گیا جیسے پھنکارنے والا سانڈ، اور اس نے اپنے دانت بھینچ لیے۔ اپنی ماں ننسون کی جان کی قسم اور اپنے باپ مقدس لوگل باندہ کی جان کی قسم، میں اپنی ماں کے لیے جو مجھے اپنی گود میں بٹھا کر دودھ پلاتی تھی باعث فخر بنوں گا۔ اپنی ماں ننسون کی جان کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا، اور اپنے مقدس باپ لوگل باندہ کی قسم، جب تک ہم اس انسان سے اگر وہ انسان ہے لڑ نہ لے، جب تک اس دیوتا سے اگر وہ دیوتا ہے لڑ نہ لے، ملک بقا کے شہر سے اپنے ملک واپس نہ جائیں گے۔ تب انکیدو رفیق با وفا ملتجی ہو کر بولا، اے میرے آقا، تو اس عفریت کو نہیں جانتا، جبھی تو اس سے خوف زدہ نہیں ہے۔ میں جو اس سے واقف ہوں سخت دہشت زدہ ہوں۔ اس کے دانت اژدہے کی کھیسیں ہیں، اس کا چہرہ شیر کا سا ہے، اس کا دھاوا سیلاب کا بہاؤ ہے، اس کی ایک نگاہ جنگل کے درخت اور دلدل کے جھاؤ سبھی کو جھلس دیتی ہے۔ میرے آقا، تو چاہے تو اس کے دیس کی طرف بڑھ سکتا ہے، لیکن میں شہر کو واپس جاؤں گا۔ میں تیری ماں سے تیرے شاندار کارنامے بیان کر دوں گا، یہاں تک کہ وہ خوشی سے چیخنے لگیں گی، اور تب میں تیری موت کا حال اسے سناؤں گا، یہاں تک کہ وہ درد سے رونے لگے گی۔ لیکن گلگامش نے کہا، قربانی اور چڑھاوا بھی میرا مقصوم نہیں ہے۔ مردے کی کشتی ابھی ظلمات کا سفر طے نہیں کرے گی، اور نہ ابھی 3 تہہ کا کپڑا میرے کفن کے لیے تراشا جائے گا۔ ابھی میری رعایا کے بے نوا ہونے کا وقت نہیں آیا۔ ابھی میرے گھر میں چتا کی آگ نہیں جلے گی، اور نہ میری لاش کو نظر آتش کیا جائے گا۔ آج اگر تو میری اعانت کرے اور میں تیری اعانت کروں تو پھر ہمیں کون ضرر پہنچا سکے گا؟ گوشت سے پیدا ہونے والی تمام زندہ مخلوق کو ایک نہ ایک دن مغرب کی کشتی میں بیٹھنا ہی پڑتا ہے، اور جب یہ کشتی لگی قوم کی کشتی ڈوبتی ہے تو انہیں سدھارنا ہی پڑتا ہے۔ لیکن ہم آگے بڑھیں گے اور اس راکشش کو اپنا نشانہ بنائیں گے۔ اگر تیرے دل میں خوف ہے تو خوف کو نکال پھینک، اگر دہشت ہے تو دہشت کو دور کر دے، اپنا تیشہ سنبھال اور یورش کر۔ وہ جو جنگ کو ناتمام چھوڑ دیتا ہے کبھی سکون نہیں پاتا۔ ہم بابا چندن کے مضبوط مکان سے باہر نکلا۔ اس نے اپنے سر کو جنبش دی اور گلگامش کو ڈرانا چاہا۔
اور اس نے اپنی نگاہیں، موت کی نگاہیں، گلگامش پر جما دیں۔ تب گلگامش نے شمس کو پکارا اور اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ شمس تاباں، میں نے وہی راستہ اختیار کیا جس کا تو نے حکم دیا تھا، مگر تو نے آڑے وقت میں اگر میری مدد نہ کی تو میں کیسے بچوں گا؟ شمس تاباں نے اس کی التجا سن لی اور اس نے باد عظیم کو طلب کیا، باد شمال کو، باد طوفان کو، باد زمہریر کو، باد تند کو، باد سموم کو۔ وہ اژدہوں کی مانند آئیں، جھلس دینے والی آگ کی مانند، مارے سیاہ کی مانند جو دلوں کو منجمد کر دیتا ہے، تباہ کن سیلاب اور زبان برق کی مانند۔ آٹھوں ہوائیں ہمبابا کے خلاف اٹھیں، انہوں نے اس کی آنکھوں پر تھپیڑے مارے اور وہ ان کی گرفت میں آ گیا۔ بس وہ نہ آگے بڑھ سکتا تھا نہ پیچھے ہٹ سکتا تھا، اور ہمبابا نے مبارزت ترک کر دی۔ وہ چلایا، یہ کون لوگ ہیں جو صورت سے انسان نظر آتے ہیں مگر دیوتاؤں سے لڑتے ہیں؟ گلگامش نے نعرہ لگایا، ماں ننسون اور مقدس باپ لو گل باندہ کی جان کی قسم، ملک بقا میں، اس سرزمین میں نے تیرے مسکن کا سراغ لگا لیا ہے۔ میں اپنے کمزور بازو اور مختصر ہتھیار اس ملک میں تیرے خلاف لایا ہوں، اور اب میں تیرے چندن کے مکان میں داخل ہوں گا۔ بس اس نے چندن کے 7 درخت کاٹے اور پہاڑ کے قدموں میں ڈال دیے۔ اس کے رفیق نے ان کے سرے چھانٹے اور شاخوں کی ڈھیریاں بنائیں، اور وہ ہمبابا کے گھر پہنچ گیا۔ اس کے وارد ہوتے ہی مائے بیت اپنے سوراخ سے نکل بھاگا۔ ہمبابا نے اپنا سانس کھینچا اور یوں آواز آئی جیسے لو کا تمانچہ لگا ہے اور اس کے دانت بج رہے تھے۔ وہ گلگامش کے روبرو جھک گیا اور چیخا، شمس میری سن، میں نے نہ ماں کو جانا ہے اور نہ باپ کو جس نے میری پرورش کی ہوتی۔ تجھی نے مجھے اس دیس میں پیدا کیا، تجھی نے میری پرورش کی، اور ان لیل نے مجھے اس جنگل کا پاسبان مقرر کیا۔ ہمبابا نے گلگامش کو حیات آسمانی کا واسطہ دیا، حیات ارضی کا واسطہ دیا، حیات سفلی کا واسطہ دیا۔ میں تیرا غلام ہوں گا اور تو میرا آقا، اور جنگل کے سب درخت جن کی پرورش میں نے پہاڑ پر کی ہے تیری ملکیت ہوں گے۔ میں انہیں کاٹ کر تیرے لیے ایک محل تعمیر کروں گا۔ اس نے گلگامش کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر میں لے گیا، یہاں تک کہ گلگامش کے دل میں رحم آ گیا اور اس نے اپنے رفیق سے کہا، انکیدو، کیا طائر دام کو اپنے آشیانے میں اور مرد اسیر کو اپنی ماں کی آغوش میں نہیں جانا چاہیے؟ انکیدو نے جواب دیا، اگر قوت فیصلہ نہ ہو تو قوی ترین انسان بھی قسمت سے مار کھا جاتا ہے، اور نمتر جو انسانوں میں امتیاز نہیں کرتا اسے نگل جاتا ہے۔ اگر طائر دام اپنے آشیانے میں اور مرد اسیر اپنی ماں کی آغوش میں واپس آ جائے تو پھر میرے دوست تو اس شہر میں کبھی واپس نہ جا سکے گا جہاں وہ ماں تیری منتظر ہے جس نے تجھے جنا تھا۔ ہمبابا نے کہا، انکیدو، تو شرنگیز باتیں کرتا ہے، بھاڑے کا ٹٹو، اپنی روٹی کے لیے دوسروں کا محتاج۔ تو نے حریف کے خوف اور رشک سے یہ کلمات بد زبان سے نکالے ہیں۔ انکیدو نے کہا، گلگامش، اس کی نہ سن، ہمبابا کو مرنا ہی ہوگا۔ لیکن گلگامش بولا، اگر ہم نے ہمبابا کو ضرر پہنچایا تو نور کی تجلی اور تابانی ماند پڑ جائے گی، اور شعاؤں کی زبان بند ہو جائے گی، اور روشنی کا سارا حسن زائل ہو جائے گا۔ انکیدو نے گلگامش کو جواب دیا، میرے دوست، ایسا نہیں ہوگا۔ طائر کو اگر پہلے ہی اسیر کر لیا جائے گا تو اس کے بچے بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ جب یہ بچے گھبرا کر گھاس میں چھپنے لگیں گے تو ہم حسن و تجلی کو تلاش کر لیں گے۔ گلگامش نے اپنے ساتھی کا مشورہ قبول کر لیا۔ اس نے تیشہ سنبھالا اور تلوار کو بے نیام کیا اور ہمبابا کی گردن پر ضرب لگائی، اور اس کے رفیق انکیدو نے دوسری ضرب لگائی۔ تیسری ضرب پر ہمبابا گر پڑا اور ہلاک ہو گیا۔ تب ہنگامہ برپا ہوا، کیونکہ انہوں نے جنگل کے پاسبان کو قتل کیا تھا، وہ جس کی آواز سے ہر مان اور لبنان لرزتے تھے۔ پہاڑیاں اپنی جگہ سے ہٹ گئیں اور پہاڑ حرکت میں آ گئے، کیونکہ چندن کا پاسبان بے جان پڑا تھا۔ ہمبابا کو انکیدو نے ہلاک کیا تھا اور چندن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ یہ کام انکیدو کا تھا۔ اس نے عظیم دیوتاؤں کے پوشیدہ مسکن کو عریاں کیا تھا۔ گلگامش نے جنگل کے درخت کاٹے اور انکیدو نے دریائے فرات کے ساحل تک کے علاقے کو جڑوں سے صاف کیا۔ انہوں نے ہمبابا کو دیوتاؤں کے روبرو پیش کیا، انلیل اور اننلیل کے روبرو۔ 5واں باب، اشتار کا اظہار عشق۔ گلگامش نے اپنے میلے بال دھوئے اور ہتھیاروں کو صاف کیا، اپنی زلفیں شانوں پر بکھیریں،
اپنے گندے کپڑوں کو پھینک دیا اور نئی پوشاک پہنی۔ پھر شاہی لبادہ اوڑھا اور پٹکا باندھا، اور جب گلگامش نے اپنا تاج پہنا تو حسین اشتار نے بھی اس کے حسن کو آنکھیں پھاڑ کر دیکھا۔ گلگامش، آ اور میرا دولہا بن جا اور اپنا تخم مجھے دے، مجھے اپنی دلہن بنا اور تو میرا شوہر ہو۔ میں تیرے لیے لاجورد اور سونے کا رتھ سجاؤں گی، جس کے پہیے طلائی ہوں گے اور سینگیں تانبے کی۔ تیرے رتھ میں مضبوط خچروں کی بجائے طوفانی عفریت جتے ہوں گے۔ جب تو دیودار کی خوشبو سے مہکتا ہوا میرے محل میں داخل ہوگا تو میری چوکھٹ اور میرا تخت تیرے قدم چومیں گے۔ بادشاہ، شہزادے اور رؤسا تجھے تعظیم دیں گے۔ وہ کوثاروں اور میدانوں سے آ کر تجھے خراج تحسین پیش کریں گے۔ تیری بکریاں 3 بچے جنیں گی اور تیری بھیڑیں جڑواں بچے۔ تیرے گدھے بار برداری میں خچروں پر سبقت لے جائیں گے، تیرے بیلوں کا کہیں جواب نہ ہوگا، اور تیرے رتھ کے گھوڑے تیز رفتاری کے لیے دور دور مشہور ہوں گے۔ گلگامش نے بولنے کے لیے منہ کھولا، اگر میں تجھ سے شادی کر لوں تو بدلے میں کیا تحفہ دوں؟ تیرے جسم کے لیے کون کون سے روغن، کون کون سی پوشاکیں، تیری غذا کے لیے کیسی روٹی؟ میں ایسی غذا کہاں سے لاؤں جو دیوتاؤں کے شایان نشان ہو، اور ایسی شراب کہاں سے مہیا کروں جسے شہزادی فلک پی سکے؟ اس کے علاوہ اگر میں تجھے شادی میں قبول کر لوں تو میرا انجام کیا ہوگا؟ تو وہ انگیٹھی ہے جو سردیوں میں ٹھنڈی رہتی ہے، وہ پائیں دروازہ ہے جو ہوا کے جھونکوں اور گرد کے طوفانوں کو اندر آنے سے نہیں روکتا، ایک محل جو اپنی پاسبان فوج پر آفت ڈھاتا ہے، رال سے بھرا ہوا مٹکا جسے اٹھاؤ تو کپڑے اور جسم سب کالے ہو جاتے ہیں، ٹپکتی ہوئی ایک مشق جو مشق بردار کو بھگو دیتی ہے، پتھر جو دیوار پر سے لڑھک آتا ہے، جوتا جو پہننے والے کے پاؤں لہو لہان کر دیتا ہے۔ تو نے اپنے کس عاشق سے وفا کی؟ تیرے کس گڈریے نے تجھ کو آسودہ کیا؟ سن، میں تجھے تیرے عاشقوں کا انجام سناتا ہوں۔ تموز کا حال سن، جو تیرے عہد جوانی میں تیرا عاشق تھا۔ تو اسے سال ہا سال رلاتی تڑپاتی رہی۔ تو نے طائر ہفت رنگ سے عشق کیا اور پھر اس کے بازو توڑ دیے، اور اب وہ باغ میں بیٹھا میرے بازو پکارتا ہے۔ جب تو نے ایک قوی ہیکل شیر سے عشق کیا، پھر اسی کے لیے 7 اور 7 گڈھے کھودے۔ جب تو نے ایک اسپ نر سے عشق کیا جو جنگ میں شہرت پا چکا تھا، مگر انجام کار اس کی تقدیر میں مہمیز، چابک اور چمڑے کا کوڑا لکھا تھا، اور حکم ملا کہ وہ 10 کوس تک سرپٹ دوڑتا رہے اور گندا پانی پیے، اور اس کی ماں سیلی لی کے قسمت میں گریا ازاری ہی آئی۔ تب تو نے گلہ بان سے عشق کیا جس نے تیرے لیے اپلوں کے ڈھیر لگا دیے، اور اپنے نوخیز جانوروں کا گوشت تجھے پیش کرتا رہا، پھر بھی تو اسے دکھ دینے سے باز نہ آئی۔ تو نے اسے بھیڑیا بنا دیا، اور اب اسی کے گلے کے لڑکے اس کا تعاقب کرتے رہتے ہیں، اور اس کے اپنے کتے اس کی رانوں میں کاٹتے ہیں۔ اور کیا تو نے ایشولا انو سے عشق نہیں کیا، اپنے باپ کے باغبان سے؟ وہ تیرے لیے کھجوروں کی انگنت ٹوکریاں لاتا اور تیرے دسترخوان کو روز پھلوں سے سجاتا۔ تو نے اسے تاکا اور اس کے پاس کہی، اے میرے پیارے ایشولا نو، میں تیری قوت مردمی کا مزہ چکھنا چاہتی ہوں۔ اپنا ہاتھ بڑھا، میرے اندام کو چھو اور مجھے اپنا بنا، میں تیری ہوں۔ ایشولا انو نے جواب دیا، تو مجھ سے کیا کہنا چاہتی ہے؟ میری ماں روٹی پکاتی ہے اور میں کھاتا ہوں، پھر تجھ جیسی کے پاس گلی سڑی غذا کھانے کیوں آؤں؟ جھاؤ کی دیوار نے کب کسی کو پالے سے بچایا ہے؟ تو نے یہ جواب سنا تو اسے پیٹا اور چچوندر بنا دیا۔ اب وہ زمین میں پھنسا ہوا ہے، نہ اوپر آ سکتا ہے نہ نیچے جا سکتا ہے۔ اس بیچارے کی آرزو ہمیشہ اس کے اختیار سے باہر ہوتی ہے۔ اب اگر میں تیرا عاشق بنوں تو کیا میرا انجام یہی نہ ہوگا؟ اشتار نے یہ سنا تو اسے بڑا طیش آیا اور وہ آسمان پر گئی اور اپنے باپ انو اور اپنی ماں ان نوم سے کہنے لگی، میرے باپ، گلگامش نے میری بڑی توہین کی ہے۔ اس نے میری بدکاریوں کے قصے میرے منہ پر کہہ دیے اور میرے اعمال سیاہ ایک ایک کر کے گنوائے۔ انو نے بولنے کے لیے منہ کھولا اور درخشاں اشتار سے کہا، بلا شبہ اس جھڑکی اور ذلت کو خود تو نے دعوت دی تھی، پس گلگامش نے تیری سیاہ کاریاں اور بدعمالیاں تجھے گنوا دیں۔ اشتار نے بولنے کے لیے اپنا منہ کھولا اور اپنے باپ انو سے کہا، میرے باپ مجھے سور فلک بنا دے تاکہ میں گلگامش کو ہلاک کر سکوں، اور اس میں غرور بھر دے تاکہ وہ برباد ہو جائے۔ اگر تو نے مجھے سور فلک نہ بنایا
تو میں ظلمات کے دروازے توڑ ڈالوں گی اور اس کے بیلنوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گی۔ میں پاتال کے پھاٹک کو چوپٹ کھول دوں گی اور مردوں کو اوپر لے آؤں گی تاکہ وہ زندوں کے ساتھ کھانا کھائیں اور مردوں کی تعداد زندوں سے بڑھ جائے گی۔ انو نے بولنے کے لیے اپنا منہ کھولا اور درخشاں اشتار سے کہا، اگر میں نے تیری خواہش پوری کر دی تو 7 سال تک دنیا میں قحط رہے گا اور اناج کے دانے کھوکھلے ہو جائیں گے۔ کیا تو نے لوگوں کے لیے کافی اناج فراہم کر لیا ہے اور جانوروں کے لیے چارے کا بندوبست ہو گیا ہے؟ اشتار نے بولنے کے لیے اپنا منہ کھولا اور اپنے باپ انو سے کہا، میں نے لوگوں کے لیے اناج کوٹھیوں میں بھر دیا ہے اور جانوروں کے لیے چارے کا بھی بندوبست کر لیا ہے۔ اگر 7 سال تک اناج کے دانوں میں چھلکے کے سوا کچھ نہ ہوا تو بھی آبادی کے لیے اناج موجود ہے اور گھاس بھی کافی ہے۔ پس انو نے بیٹی کے لیے سور فلک پیدا کیا۔ سور فلک زمین پر آیا اور اس نے اپنے پہلے حملے میں 100 آدمی ہلاک کیے، پھر 200 آدمی، پھر 300 آدمی، اور اس کے دوسرے حملے میں کئی 100 آدمی مارے گئے، اور اپنے تیسرے حملے میں وہ انکیدو پر جھپٹا، مگر انکیدو نے اس کا وار خالی دیا اور اچھل کر سانڈ کی دونوں سینگیں پکڑ لیں۔ سور فلک نے اپنا جھاگ اس کے منہ میں پھینکا اور اپنی موٹی دم سے اسے کوڑے مارے۔ انکیدو نے گلگامش کو آواز دی اور کہا، میرے دوست، ہمیں گھمنڈ تھا کہ ہم اپنے پیچھے نام چھوڑ جائیں گے، اب اپنی تلوار اس کی گردن اور سینگ کے درمیان پیوست کر دے۔ گلگامش نے سانڈ کا پیچھا کیا اور اس کی دم پکڑ لی اور اپنی تلوار سانڈ کی گردن اور سینگوں کے درمیان پیوست کر دی اور اسے ہلاک کر دیا، اور اس کا دل نکال کر شمس کو چڑھاوا پیش کیا۔ تب دونوں بھائیوں نے آرام کیا۔ تب اشتار اریک کی بڑی دیوار پر چڑھ گئی اور فصیل پر سے سراپ دینے لگی، گلگامش کا برا ہو جس نے سور فلک کو قتل کر کے میری توہین کی ہے۔ انکیدو نے اشتار کے یہ الفاظ سنے تو اس نے سانڈ کی دائیں ران چیر کر اشتار کے منہ پر پھینک ماری اور پکارا، اگر میں تجھے پکڑ پاؤں تو تیرا بھی یہی حال کروں اور تیری انتڑیاں نکال کر تیرے پہلو میں رکھ دوں۔ تب اشتار نے اپنے موبدوں کو طلب کیا اور ناچنے لگانے والی لڑکیوں کو اور مندر کی داسیوں کو اور درباریوں کو، اور سب لوگ سانڈ کی دائیں ران پر بین کرنے بیٹھ گئے۔ لیکن گلگامش نے ہنرمندوں اور کاریگروں کو ایک ساتھ طلب کیا۔ وہ سینگوں کی موٹائی دیکھ کر اش اش کر گئے۔ ان پر لاجورد کا 2 انگل موٹا جڑاؤ کا کام بنا تھا۔ ان کا وزن 15 سیر تھا اور ان کے اندر تیل کے 6 پیمانوں کی گنجائش تھی۔ تیل اس نے اپنے محافظ دیوتا لوگل باندہ کی خدمت میں پیش کیا اور سینگوں کو محل میں لا کر شاہی خوابگاہ میں لٹکا دیا۔ تب انہوں نے اپنے ہاتھ دریائے فرات میں دھوئے اور ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے۔ وہ اریک کے بازار سے سواری میں گزرے اور شہریوں کا ہجوم انہیں دیکھنے کے لیے جمع ہو گیا، اور گلگامش نے گانے والی لڑکیوں سے پکار کر کہا، سورماؤں میں سب سے شان والا کون ہے؟ شہریوں میں سب سے عزت والا کون ہے؟ گلگامش سورماؤں میں سب سے عزت والا ہے۔ گلگامش شہریوں میں سب سے عزت والا ہے۔ تب شاہی محل میں جشن فتح منایا گیا اور خوشی کے شادیانے بجے، یہاں تک کہ سورماؤں کے سونے کا وقت آ گیا۔ چھٹا باب، انکیدو کی بیماری اور موت۔ انکیدو بھی سونے کے لیے بستر پر لیٹا اور اس نے ایک خواب دیکھا اور خواب کو اپنے بھائی سے بیان کرنے اٹھ بیٹھا۔ میرے دوست، عظیم دیوتا مجلس شورا میں کیوں بیٹھے ہیں؟ اور جب صبح ہوئی تو انکیدو نے گلگامش سے کہا، رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ انو، انلیل، ایا اور شمس مجلس شورا میں بیٹھے تھے، اور انو نے انلیل سے کہا، انہوں نے سور فلک اور ہمبابا کو ہلاک کیا ہے، لہٰذا دونوں میں سے ایک کو مرنا ہوگا۔ پھر وہ کیوں نہ مرے جس نے چندن کے درخت کو کاٹ کر پہاڑ کو ننگا کیا تھا؟ لیکن انلیل نے کہا، انکیدو کو مرنا ہوگا، گلگامش نہیں مرے گا۔ تب شمس تاباں نے بہادر انلیل کو جواب دیا، کیا انہوں نے سور فلک اور ہمبابا کو میرے حکم سے نہیں ہلاک کیا تھا؟ پھر انکیدو بے قصور کیوں مارا جائے؟ لیکن انلیل شمس سے خفا ہو کر بولا، تم روز ان کے پاس دوستی کرنے جاتے تھے، اس لیے تم ان کی حمایت کر رہے ہو۔ بس انکیدو بیمار پڑا اور گلگامش کے روبرو لیٹ گیا۔ گلگامش کی آنکھوں سے آنسو کی ندی بہہ رہی تھی اور اس نے کہا، اے میرے بھائی، میرے پیارے بھائی، کاش وہ میرے بھائی کے بدلے مجھے لے جاتے۔ کیا مجھی کو مردے کے پہلو میں روح کے دروازے پر بیٹھنا ہوگا؟
جہاں میں اپنے پیارے بھائی کو پھر کبھی نہ دیکھ سکوں گا؟ بیماری میں اکیلے پڑے پڑے انکیدو نے جنگل کے پھاٹک کو سراپ دیا اور اس سے یوں مخاطب ہوا گویا وہ بھی کوئی جاندار شے تھی۔ اے لکڑی کے دروازے جسے فہم ہے نہ ادراک، میں نے تجھے کسی معمولی لکڑی کا بنا ہوا سمجھا تھا۔ اس سے پیشتر کہ مجھے چندن کے اونچے اونچے درخت نظر آتے، تیری لکڑی 30 کوس کے فاصلے سے مجھے بہت پسند آئی تھی۔ تیری اونچائی 36 گز تھی اور تیری چوڑائی 12 گز تھی۔ تیری چول چول میں جڑی ہوئی سام اور مٹھیاں سب درست تھی۔ بڑھیوں نے تجھے نیفر میں تیار کیا تھا، ان لیل کے مقدس شہر میں۔ اے دروازے، اگر میں جانتا کہ میرا یہ انجام ہوگا، اگر میں جانتا کہ تیری شان و شوکت میرے لیے جان لیوا ہوگی، تو میں نے تیشہ لے کر تجھے اس طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہوتا گویا تو جھاؤ کا چوکھٹا تھا۔ میں تجھے اپنے ہاتھ سے ہرگز نہ چھوتا۔ تب اس نے بہلیے اور دیوداسی کو کوسا۔ بہلیے کا برا ہو جس نے مجھے دام فریب میں پھنسایا۔ جنگلی جانور اس کی آنکھوں کے سامنے جال میں سے بھاگ جائیں، اس کی دلی آرزو کبھی پوری نہ ہو۔ تب اس نے دیوداسی کو کوسنا شروع کیا۔ سن او لڑکی، اب میں تیری تقدیر کو بد دعا دوں گا اور ابد تک تو اس تقدیر سے چھٹکارا نہ پا سکے گی۔ میں تجھے سراپ دوں گا اور یہ سراپ بہت برا ہوگا، وہ تجھے جلد ہی دبوچ لے گا۔ دیوتا تیرے حسن کی دلکشی سے بیزار ہو جائیں، راستے تیرا مسکن ہوں اور تیرا بستر دیوار کے سائے میں بنے، بدمست اور ہوشیار دونوں تیرے گال پر تھپڑ ماریں۔ شمس نے انکیدو کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو انکیدو کو آسمان سے آواز دی، انکیدو، تو اس عورت کو کیوں سراپتا ہے جس نے تجھے ایسی غذا کھانی سکھائی جو دیوتاؤں کے لیے موزوں تھی، اور تجھے ایسی شراب پینی سکھائی جو بادشاہوں کو مرغوب تھی، جس نے تجھے امیروں کا لباس پہنایا؟ کیا اس نے حسین گلگامش کو تیرا رفیق نہیں بنایا؟ اور کیا تیرے جگری دوست گلگامش نے تجھے شاہی بستر پر نہیں سلایا اور اپنے تخت کے بائیں جانب آرام سے نہیں بٹھایا؟ اس نے روئے زمین کے شہزادوں کو تیرے قدم چومنے پر مجبور کیا، اور اریک کے سب شہری تیرے غم میں مبتلا ہیں، اور جب تو مر جائے گا تو یہ لوگ تجھے روئیں گے۔ گلگامش مسرور انسانوں کو تیرے لیے مغموم بنائے گا، اور جب تو چلا جائے گا تو گلگامش اپنے بال بڑھائے گا اور شیر کی کھال اوڑھ کر صحرا میں مارا مارا پھرے گا۔ انکیدو نے شمس تاباں کے یہ الفاظ سنے تو اس کے برہم دل کو قرار آ گیا۔ اس نے اپنی بد دعائیں واپس بلا لیں اور دیوداسی کے حق میں دعا کی، کوئی تجھے حقیر نہ کرے اور نہ اپنی ران پر ہاتھ مار کر تیری ہنسی اڑائے۔ بادشاہ، شہزادے اور رؤسا تجھ سے محبت کریں، بوڑھا آدمی اپنی داڑھی ہلا کر تجھے دعا دے، نوجوان تیرے جسم پر اپنا کمر بند کھولے، تیرا خزانہ عقیق لاجورد سونے سے بھرا رہے، تیری آبرو ریزی کرنے والا کیے کی سزا پائے، اس کا گھر ویران ہو اور اس کے اناج کا ذخیرہ خالی ہو جائے۔ موبد تجھے دیوتاؤں کے روبرو آتے دیکھ کر احتراماً ایک طرف ہٹ جائیں، لوگ تیری خاطر اپنی بیویوں کو چھوڑ دیں، 7 بچوں کی ماں کو۔ انکیدو بستر پر بیمار پڑا تھا، اور جب رات ہوئی تو اس نے اپنے دل کی بات گلگامش سے کہی، میرے دوست، کل رات میں نے پھر ایک خواب دیکھا۔ آسمان رو رہا تھا اور زمین اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ میں ایک بھیانک ہستی کے روبرو اکیلا کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ کالا تھا، طوفان کے طائرے سیاہ کی مانند، اور اس کے ناخن شاہین کے پنجوں کی طرح تھے۔ وہ جھپٹا اور اس نے مجھے اپنے پنجوں میں دبوچ لیا، یہاں تک کہ میرا دم گھٹنے لگا۔ اس نے میری شکل بدل دی اور میرے بازو پرند کی مانند پروں سے ڈھک گئے۔ اس نے مجھے گھور کر دیکھا اور ملکہ ظلمات اور کالا کے محل میں لے گیا، اس راستے پر جس سے کوئی نہیں لوٹتا، اس مکان میں جہاں سے آج تک کوئی واپس نہیں آیا۔ یہ وہ مکان ہے جس کے مکین اندھیرے میں رہتے ہیں، دھول ان کا توشہ ہے اور چکنی مٹی ان کی خوراک۔ وہ پرندوں کا سا لباس پہنتے ہیں اور ان کے پر لگے ہوتے ہیں۔ وہ روشنی نہیں دیکھتے بلکہ اندھیرے میں رہتے ہیں۔ میں اس خانہ غبار میں داخل ہوا اور میں نے اس زمین کے تاجداروں کو دیکھا کہ تاج سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیے گئے تھے، شاہوں اور شاہزادوں کو دیکھا، غرض ان سبھوں کو جو کسی زمانے میں زمین پر راج کرتے تھے، اور وہ جو کسی زمانے میں انو اور انلیل کی مانند خدائی کیا کرتے تھے۔ اس خانہ غبار میں خادموں کی طرح تلا ہوا گوشت اٹھائے کھڑے تھے۔ وہ بریاں گوشت پیش کر رہے تھے اور مشکوں سے ٹھنڈا پانی اڈیل رہے تھے۔
اسی خانہ غبار میں موبد اعظم اور اس کے خدام بھی موجود تھے، اور منتر پڑھنے والے اور ملنگ بھی۔ وہیں معبد کے ملازمین بھی تھے اور دیوتاؤں کے برتن مانجنے والے بھی۔ کیش کا فرما روا ایتانا بھی تھا، جس کو عہد قدیم میں شاہین اپنے پنجے میں اٹھا کر آسمان پر لے گیا تھا۔ میں نے مویشیوں کے دیوتا سموقان کو بھی دیکھا، اور ملکہ ظلمات اریش کیگل بھی وہیں تھی، اور ربیلت شری ملکہ ظلمات کے روبرو آلتی پالتی مارے زمین پر بیٹھی تھی۔ وہ جو دبیرہ خداوند اور لوح فنا کی محافظ ہے، اس کے ہاتھ میں ایک تختی تھی اور وہ اس میں سے کچھ پڑھ رہی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا اور کہا، اس کو یہاں کون لایا ہے؟ تب میری آنکھ کھل گئی اور مجھے یوں محسوس ہوا گویا کسی نے میرے بدن کا سارا خون چوس لیا ہے، جیسے کوئی جھاؤ کے بن میں اکیلا پھر رہا ہو، جیسے اہلکار ضبطی نے کسی کو پکڑ لیا ہو اور دہشت سے اس کا دل بلیوں اچھل رہا ہو۔ میرے بھائی، کسی نامور شہزادے یا دیوتا کو میری موت کے وقت اپنے پھاٹک پر کھڑا کر دینا، تاکہ وہ میرا نام مٹا کر اپنا نام لکھ دے۔ انکیدو نے اپنے کپڑے نوچ کر پھینک دیے اور اپنے آپ کو زمین پر گرا دیا، اور اس کی باتیں سن کر گلگامش کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے اپنا منہ کھولا اور انکیدو سے کہا، مضبوط پشتوں والے اوریک میں تجھ سے دانا کہاں ہے؟ تو نے عجیب و غریب باتیں بیان کی ہیں، مگر تیرا دل ایسی باتیں کیوں کرتا ہے؟ تیرا خواب حیرت انگیز تھا، مگر اس سے زیادہ دہشت خیز۔ ہمیں اس خواب کا احترام کرنا ہوگا، خواہ وہ کتنا ہی دہشت خیز کیوں نہ ہو، کیونکہ اس خواب سے ظاہر ہو گیا ہے کہ تندرست آدمی پر بھی برا وقت آ ہی جاتا ہے۔ زندگی کا انجام غم ہے۔ اور گلگامش نے ماتم کیا۔ اب میں عظیم دیوتاؤں سے التجا کروں گا، کیونکہ میرے دوست نے ایک برا خواب دیکھا ہے۔ انکیدو نے جس دن خواب دیکھا تھا وہ دن تمام ہوا، اور وہ بیماری سے بدحال پڑا رہا۔ وہ پورا دن بستر میں لیٹا رہا اور اس کی تکلیف بڑھتی رہی۔ دوسرے دن بھی اور تیسرے دن بھی۔ وہ 10 دن تک یوں ہی بستر میں پڑا تڑپتا رہا اور اس کی تکلیف برابر بڑھتی رہی۔ 11ویں اور 12ویں دن درد اور شدید ہو گیا۔ آخر کار اس نے گلگامش کو بلوایا اور اس سے کہا، میرے دوست، عظیم دیوی نے مجھے شراب دیا ہے، لہٰذا مجھے مرنا ہوگا، مگر میں اس طرح نہیں مروں گا جیسے سپاہی میدان جنگ میں مرتے ہیں، کیونکہ میں جنگ سے ڈر گیا تھا۔ مبارک ہے وہ جو جنگ میں لڑتا ہوا مارا جائے، لیکن میری موت تو شرمناک ہوگی۔ اور گلگامش انکیدو کے لیے روتا رہا۔ طلوع سحر کی پہلی تابانی کے ساتھ گلگامش کی آواز بلند ہوئی۔ اس نے مشیران اوریک کو مخاطب کر کے کہا، اوریک کی معزز ہستیوں، میری سنو، میں اپنے دوست انکیدو کے لیے روتا ہوں۔ میں عورتوں کی طرح نوحہ کنا ہوں۔ اے انکیدو، غزال اور گورخر جو تیرے ماں باپ تھے، اور چوپائے جنہوں نے تجھے اپنے دودھ سے پالا تھا، تیرے لیے روتے ہیں۔ صحرا اور گیاہستان کے سب جنگلی جانور تیرے غم میں روتے ہیں۔ چندن کے بن میں تیرے محبوب راستے شب و روز شیون کرتے ہیں۔ پشتوں سے محفوظ اوریک کی بزرگ ہستیاں تجھے روئیں۔ انگشت رحمت تیرے غم میں اونچی ہو۔ انکیدو میرے بھائی، تو میرے پہلو میں تیشہ تھا، میرے بازو کی قوت، میری کمر کی تلوار، میرے سامنے کے سپر، ایک ضرب برق لباس جشن، میرے سب سے قیمتی اور سب سے حسین زیور۔ سنو، چہار جانب کوہرام مچ رہا ہے، جیسے کوئی ماں بین کر رہی ہو۔ راستوں جن پر ہم ساتھ چلے ہیں، آنسو بہاؤ، اور وہ جگہیں جہاں ہم نے تیندوے، چیتے، ہرن، بیل، ریچھ اور لگڑ بگھے کا شکار کیا تھا، اور وہ پہاڑ جسے عبور کر کے ہم نے چندن کے پاسبان کو ہلاک کیا تھا، تجھے روتے ہیں۔ ایلم کی اولا ندی اور پاک فرات جس کے ساحل پر ہم چہل قدمی کرتے اور اپنی مشقیں بھرتے تھے، تجھے روتی ہے۔ پشتوں سے محفوظ اوریک جہاں ہم نے سور فلک کو مارا تھا، اس کے سورما تجھے روتے ہیں۔ کاشتکار اور فصل بردار جو تیرے لیے اناج لاتے تھے، اب تجھے روتے ہیں۔ خدام جو تیرے بدن پر تیل کی مالش کرتے تھے، تجھے روتے ہیں۔ وہ دیوداسی جس نے تیرے منہ میں شراب چوائی تھی اور تجھے خوشبودار تیل ملا تھا، اب تیرے لیے ماتم کرتی ہے۔ محل سرا کی خادمائیں جو تیری پسند کی دلہن اور انگوٹھی لائی تھیں، اب پچھاڑیں کھاتی ہیں۔ تیرے نوجوان بھائی عورتوں کی مانند گریا کنا ہیں، اور انہوں نے اپنے بال کھول دیے ہیں۔ بری قسمت نے مجھے لوٹ لیا ہے، میرے نوجوان بھائی انکیدو، اے میرے عزیز ترین دوست،
تجھ پر یہ کیسی نیند غالب آئی ہے؟ تو اندھیرے میں کھو گیا ہے اور میری آواز نہیں سن سکتا۔ گلگامش نے انکیدو کے سینے پر ہاتھ رکھا، مگر انکیدو کے دل کی دھڑکن بند ہو چکی تھی اور اس کی آنکھیں مند گئی تھیں۔ تب گلگامش نے اپنے دوست کا چہرہ ڈھانپ دیا، جیسے کسی دلہن کو نقاب اڑائی جاتی ہے، اور وہ شیر کی مانند گرجا، اس شیرنی کی مانند جس کے بچے چوری ہو گئے ہوں۔ وہ کبھی پلنگ کے سرہانے جاتا تھا، کبھی پائنتی۔ اس نے اپنے بال بکھیر دیے اور نوچ ڈالے، اور اپنی زرق برق پوشاک کو تار تار کر کے دور پھینک دیا، گویا وہ غلاظت سے آلودہ ہو گئی تھی۔ طلوع سحر کی پہلی تابانی کے ساتھ گلگامش چیخا، میں نے تجھے سونے کے لیے شاہی بستر دیا اور اپنی بائیں جانب کی نشست پر آرام سے بٹھایا، اور ملک ملک کے شہزادوں نے تیرے قدم چومے۔ اہالیان اوریک تیری لاش پر ماتم کریں گے اور تیرا مرثیہ پڑھیں گے۔ مسرور لوگوں کے سر فرط غم سے جھک جائیں گے، اور جب تو زمین میں چلا جائے گا تو میں تیری یاد میں اپنے بال بڑھاؤں گا اور شیر کی کھال اوڑھ کر بیابان میں پھروں گا۔ دوسرے دن اس نے صبح کی روشنی میں پھر انکیدو کا ماتم کیا۔ 7 دن اور 7 راتیں وہ انکیدو کے غم میں روتا رہا، یہاں تک کہ انکیدو کی لاش پر کیڑے رینگنے لگے۔ تب اس نے انکیدو کو سپرد خاک کیا، کیونکہ انوناکی اس پر قابض ہو گیا تھا۔ تب گلگامش نے ملک میں فرمان جاری کیا اور سناروں، نگینہ سازوں، سنگ تراشوں اور تانبے کا کام کرنے والوں کو طلب کیا، اور انہیں حکم دیا کہ میرے دوست کا ایک بت بناؤ۔ اس بت کا سینہ لاجورد کا تھا اور جسم سونے کا، اور چوب علما کی ایک بڑی سی میز سجائی گئی، اور اس پر شہد سے بھرا ہوا عقیق کا ایک پیالہ اور مکھن سے بھرا ہوا لاجورد کا ایک پیالہ رکھ دیا گیا، اور گلگامش نے شمس کو کھلے آسمان کے نیچے ان چیزوں کا چڑھاوا پیش کیا اور روتا ہوا واپس چلا گیا۔ 7واں باب، حیات ابدی کی تلاش۔ گلگامش اپنے دوست انکیدو کے لیے زار و قطار روتا رہا اور بیابان میں گشت لگاتا رہا۔ تلخی غم میں اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے تھے، مجھے قرار کیسے آئے، مجھے سکون کیسے نصیب ہو، میرا سینہ رنج سے لبریز ہے، میں مروں گا تو میرا انجام بھی وہی ہوگا جو انکیدو کا ہوا۔ موت کے خوف سے میں مارا مارا پھرتا ہوں، مگر موت سے بچنے کے لیے میں یوبار توتو کے بیٹے اتنا پشتم سے ملنے کی راہ جس طرح بن پڑے ضرور نکالوں گا۔ لوگ اسے ساکن ماورا کہتے ہیں، کیونکہ وہ دیوتاؤں کی مجلس میں شریک ہو گیا ہے۔ بس گلگامش ویرانوں میں پھرتا رہا اور گیاہستانوں میں گھومتا رہا۔ اس نے اتنا پشتم کی تلاش میں، جسے دیوتاؤں نے سیلاب کے بعد اپنی پناہ میں لے لیا تھا، طویل سفر کیا۔ دیوتاؤں نے اتنا پشتم کی اقامت دلمون میں رکھی تھی، گلشن شمس میں، اور انسانوں میں سے بس اسی کو حیات جاوداں بخشی تھی۔ اور جب گلگامش رات کے وقت کوہستانی دروں کے نزدیک پہنچا تو اس نے دعا کی، مدت گزری میں نے انہی دروں میں شیر دیکھے تھے اور میں ڈر گیا تھا، اور میں نے اپنا سر چاند کے دیوتا سین کی طرف بلند کیا تھا اور دعا کی تھی، اور میری دعائیں دیوتاؤں تک پہنچی تھیں۔ بس چاند کے دیوتا سین آج بھی میری حفاظت کر۔ دعا کرنے کے بعد جب وہ سونے کے لیے لیٹا تو اس نے خواب دیکھا اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ شیر اس کے گرد خوشیاں منا رہے ہیں۔ بس اس نے اپنا تیشہ اٹھایا اور تلوار نیام سے نکالی اور تیر کی مانند ان پر جھپٹا اور انہیں ہلاک کر کے ان کے ٹکڑے ہوا میں بکھیر دیے۔ آخر گلگامش ایک کوہ عظیم کے قریب پہنچا جس کا نام مشو ہے، وہ پہاڑ جو آفتاب کے طلوع و غروب کا محافظ ہے۔ اس کی جڑواں چوٹیاں دیوار فلک کے برابر اونچی ہیں اور اس کی جڑیں ظلمات تک جاتی ہیں۔ اس کے پھاٹک کا پہرا عقرب دیتے ہیں جو نصف انسان اور نصف اژدہے ہیں۔ ان کی چمک دمک دہشت طاری کر دیتی ہے اور ان کی غضب آلود نگاہ انسانوں کے لیے پیغام موت لاتی ہے، اور ان کا ہالہ نور پہاڑوں کو جو طلوع آفتاب کے پاسبان ہے اپنی آغوش میں لیے رہتا ہے۔ گلگامش نے ان کو دیکھا تو ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیں، تب اس نے دل کو مضبوط کیا اور آگے بڑھا۔ بچھو نے گلگامش کو بے خطر بڑھتے دیکھا۔ نر نے مادہ کو آواز دی، یہ جو ہماری طرف آ رہا ہے دیوتاؤں کی اولاد ہے۔ مادہ نے جواب دیا، وہ 2/3 دیوتا ہے اور 1/3 انسان۔ تب نر نے گلگامش کو پکارا،
تم نے اتنا بڑا سفر کیوں کیا ہے؟ خطرناک سمندروں کو عبور کر کے اتنی دور کس غرض سے آئے ہو؟ مجھے اپنے آنے کا سبب بتاؤ۔ گلگامش نے جواب دیا، انکیدو کے لیے۔ میں اسے بہت چاہتا تھا۔ ہم نے ایک ساتھ طرح طرح کی سختیاں جھیلی تھی۔ اسی کے باعث میں یہاں آیا ہوں، کیونکہ انسان کی مشترکہ تقدیر اسے بھی لے گئی ہے۔ میں اس کے لیے رات دن رویا ہوں۔ میں اس کی لاش کو دفن کرنے کی اجازت نہ دیتا تھا۔ مجھے گمان تھا کہ میرا دوست میری گریہ وزاری سے واپس آ جائے گا۔ جب سے وہ گیا ہے میری زندگی میں کچھ لطف باقی نہیں رہا۔ بس میں اپنے باپ اتنا پشتیم کی تلاش میں یہاں تک آیا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ دیوتاؤں کے حلقے میں شامل ہو گیا ہے اور اسے حیات ابدی مل گئی ہے۔ میں اس سے حیات و ممات کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ نر نے اپنا منہ کھولا اور گلگامش سے کہا، عورت کے پیٹ سے پیدا ہونے والے کسی انسان نے آج تک وہ نہیں کیا جو تو چاہتا ہے۔ فانی انسان اس پہاڑ کو عبور نہیں کر سکتا۔ اس کا اندھیارہ 18 کوس لمبا ہے۔ اس تاریکی میں اجالے کا گزر نہیں۔ اس تاریکی سے دل بیٹھنے لگتا ہے۔ طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک وہاں کبھی روشنی نہیں ہوتی۔ گلگامش نے کہا، مجھے خواہ رنج پہنچے یا تکلیف، میں خواہ کراہتا ہوا جاؤں خواہ روتا ہوا، پھر بھی مجھے وہاں پہنچنا ضرور ہے، لہٰذا پہاڑ کا پھاٹک کھول دے۔ اور بچھو نے کہا، گلگامش جا، میں تجھے کوہ مشو سے گزرنے کی اجازت دیتا ہوں، اور اس کی بلند چوٹیوں سے بھی۔ تیرے پاؤں تجھے صحیح سلامت گھر واپس لے جائیں۔ پہاڑ کا پھاٹک کھلا ہوا ہے۔ گلگامش نے یہ سنا تو وہی کیا جو بچھو نے کہا تھا۔ وہ طلوع آفتاب کی راہ پر چل پڑا۔ وہ ابھی 1.5 کوس گیا تھا کہ تاریکی کی دبیش چادر نے اسے چاروں طرف سے لپیٹ لیا، کیونکہ وہاں کوئی روشنی نہ تھی، اور وہ نہ آگے کی چیز دیکھ سکتا تھا نہ پیچھے کی۔ وہ بھی 3 کوس گیا تھا کہ تاریکی کی دبیش چادر نے اسے چاروں طرف سے لپیٹ لیا، کیونکہ وہاں کوئی روشنی نہ تھی، اور نہ وہ آگے کی چیز دیکھ سکتا تھا نہ پیچھے کی۔ وہ بھی 4.5 کوس گیا تھا کہ تاریکی کی دبیش چادر نے اسے چاروں طرف سے لپیٹ لیا، کیونکہ وہاں کوئی روشنی نہ تھی، اور وہ نہ آگے کی چیز دیکھ سکتا تھا نہ پیچھے کی۔ وہ ابھی 6 کوس گیا تھا کہ تاریکی کی دبیش چادر نے اسے چاروں طرف سے لپیٹ لیا، کیونکہ وہاں روشنی نہ تھی، اور وہ نہ آگے کی چیز دیکھ سکتا تھا نہ پیچھے کی۔ وہ بھی 7.5 کوس گیا تھا کہ تاریکی کی دبیش چادر نے اسے چاروں طرف سے لپیٹ لیا، کیونکہ وہاں کوئی روشنی نہ تھی، اور وہ نہ آگے کی چیز دیکھ سکتا تھا نہ پیچھے کی۔ وہ ابھی 9 کوس گیا تھا کہ تاریکی کی دبیش چادر نے اسے چاروں طرف سے لپیٹ لیا، کیونکہ وہاں کوئی روشنی نہ تھی، اور وہ نہ آگے کی چیز دیکھ سکتا تھا نہ پیچھے کی۔ وہ بھی 12.5 کوس گیا تھا کہ تاریکی کی دبیش چادر نے اسے چاروں طرف سے لپیٹ لیا، کیونکہ وہاں کوئی روشنی نہ تھی، اور وہ نہ آگے کی چیز دیکھ سکتا تھا نہ پیچھے کی۔ 12 کوس چلنے کے بعد وہ بڑے زور سے چیخا، کیونکہ اندھیرا بہت گہرا تھا، اور وہ نہ آگے کی چیز دیکھ سکتا تھا نہ پیچھے کی۔ 13.5 کوس چلنے کے بعد اس نے اپنے چہرے پر شمالی ہوا محسوس کی، لیکن اندھیرا بہت گہرا تھا اور کوئی روشنی نہ تھی، اور وہ نہ آگے کی چیز دیکھ سکتا تھا نہ پیچھے کی۔ لیکن 15 کوس کے بعد منزل قریب آ گئی۔ 16.5 کوس کے بعد نور سحر نمودار ہوا، اور 18 کوس کے بعد سورج چمکنے لگا۔ وہاں دیوتاؤں کا باغ تھا، اور ہر چہار جانب جھاڑیوں میں جواہرات لگے تھے، اور درخت عقیق کے پھلوں سے لدے تھے، اور انگور کی بیلیں آنکھوں کو فرحت بخشتی تھیں۔ ان کے پتے لاجورد کے تھے، اور خوشے نہایت شیریں تھے، اور کانٹوں اور گوکھروں کی جگہ یاقوت، زمرد اور موتی اگ رہے تھے۔ گلگامش سمندر کے کنارے باغ میں ٹہل رہا تھا کہ شمس دیوتا کی نگاہ اس پر پڑی، اور اس نے دیکھا کہ گلگامش جانوروں کی کھال اوڑے ہوئے ہے اور ان کا گوشت کھا رہا ہے۔ شمس ازردہ ہوا اور اس نے کہا، اس سے پیشتر کوئی فانی انسان اس راہ سے نہیں گزرا، اور نہ آئندہ جب تک ہوائیں سمندر میں چلتی رہیں گی کوئی ادھر سے گزر سکے گا۔ اور وہ گلگامش سے مخاطب ہوا، تجھے جس زندگی کی تلاش ہے وہ کبھی نصیب نہ ہوگی۔ گلگامش نے شمس تاباں سے کہا، بیابانوں میں دور دور تک بھٹکتے پھرنے اور طرح طرح کی سختیاں جھیلنے کے بعد کیا میں اپنا سر ہمیشہ کے لیے مٹی سے ڈھانپ لوں اور سو جاؤں؟ میری آنکھوں کو سورج کا نظارہ کرنے دے،
یہاں تک کہ وہ چندھیا جائیں۔ میری حالت مردے سے بہتر نہیں ہے، پھر بھی مجھے سورج کی روشنی دیکھنے دے۔ جب روشنی کافی ہو تو اندھیرا چھٹ جاتا ہے۔ وہ جو مر گیا ہے، کاش سورج کی تابانی کو دیکھ سکتا۔ وہ جو انگور کی زوجہ بنت عنب ہے اور سمندر کے کنارے رہتی ہے، صدوری ساحل پر باغ میں بیٹھی ہے۔ تلائی پیالہ اور شراب بنانے کی ناند جو دیوتاؤں کا عطیہ ہیں اس کے پاس دھرے ہیں۔ اس کے چہرے پر نقاب پڑی ہے۔ اس کو گلگامش آتا دکھائی دے رہا ہے۔ گلگامش کے جسم پر دیوتاؤں کا گوشت ہے۔ وہ کھال اوڑے ہوئے ہے، اس کا دل افسردہ ہے، اور اس کا حلیہ کہتا ہے کہ اس نے بہت لمبا سفر کیا ہے۔ سدوری نے غور سے دیکھا اور فاصلے کا اندازہ کیا اور اپنے دل میں کہا، بے شک یہ کوئی شہدا ہے، مگر یہ کہاں جا رہا ہے؟ اور سدوری نے اپنا پھاٹک بند کر لیا اور آڑی سلاخیں اور بیلن لگا دیے۔ لیکن گلگامش نے بیلن کی آواز سنتے ہی اپنا سر اونچا کیا اور اپنے پاؤں پھاٹک میں پھنسا دیے۔ اس نے سدوری کو پکارا، شراب بنانے والی نوجوان عورت، تو نے اپنا دروازہ کیوں بند کر لیا؟ تو نے کیا دیکھا جو پھاٹک میں سلاخیں لگا دی؟ میں تیرا دروازہ توڑ دوں گا اور تیرے پھاٹک میں گھس آؤں گا، کیونکہ میں گلگامش ہوں جس نے سور فلک کو پکڑ کر مار ڈالا۔ میں نے چندن کے بن کے محافظ کو ہلاک کیا ہے۔ میں نے ہمبابا کو پچھاڑا ہے جو جنگل میں رہتا تھا، اور میں نے کوہستانی دروں میں شیر بھی مارے ہیں۔ تب سدوری نے اس سے کہا، اگر تو وہ گلگامش ہے جس نے سور فلک کو پکڑ کر مار ڈالا، جس نے چندن کے محافظ کو ہلاک کیا، جس نے ہمبابا کو پچھاڑ دیا جو جنگل میں رہتا تھا، اور کوہستانی دروں میں شیر مارے، تو پھر تیرے گال پچکے ہوئے کیوں ہیں، اور تیرا چہرہ اترا ہوا کیوں ہے، اور تیرا دل اداس کیوں ہے، اور تیرا حلیہ دور سے آنے والے مسافر کا سا کیوں ہے؟ ہاں، تیرا چہرہ گرمی اور سردی سے جھلسا ہوا کیوں ہے، اور تو ہوا کی چراگاہوں میں بھٹکتا ہوا یہاں کیوں آیا ہے؟ گلگامش نے اسے جواب دیا، میرے گال پچکے ہوئے کیوں نہ ہوں، اور میرا چہرہ کیوں نہ اترے، میرا دل اداس کیوں نہ ہو، اور میرا حلیہ دور سے آنے والے مسافر کی مانند کیوں نہ ہو، گرمی اور سردی سے جھلسا ہوا، اور میں ہوا کی تلاش میں چراگاہوں میں کیوں نہ بھٹکتا پھروں؟ میرے دوست اور چھوٹے بھائی کو، وہ جو بیابان کے جنگلی گدھے اور میدان کے تیندوے کو شکار کرتا تھا، میرا چھوٹا بھائی جس نے سور فلک کو ہلاک کیا اور دیوار کے بن میں ہم بابا کو پچھاڑا، میرا دوست جو مجھے بہت عزیز تھا اور جس نے میرے ہمراہ کتنے ہی خطروں کا مقابلہ کیا، انکیدو میرا بھائی جس کو میں بہت چاہتا تھا، انجام کار موت اس پر غالب آ گئی۔ میں اس کے لیے 7 دن اور 7 رات روتا رہا، یہاں تک کہ اس کی لاش پر کیڑے رینگنے لگے۔ اپنے بھائی کے انجام کے سبب مجھے موت سے ڈر لگتا ہے، اسی باعث میں ویرانوں میں بھٹکتا پھرتا ہوں اور مجھے کہیں سکون نہیں ملتا۔ لیکن شراب بنانے والی جوان عورت، اب کہ میں نے تیرا چہرہ دیکھ لیا ہے، مجھے موت کا چہرہ نہ دیکھنے دے، کیونکہ میں اس سے خوفزدہ ہوں۔ سدوری نے جواب دیا، تجھے جانے کی جلدی کیوں ہے؟ تو جس زندگی کی تلاش میں ہے وہ تجھے کبھی نہ ملے گی۔ دیوتاؤں نے انسان کو پیدا کیا تو اس کی قسمت میں موت بھی لکھ دی، اور حیات ابدی کو اپنے لیے مخصوص کر لیا۔ بس اے گلگامش، اپنے شکم کو اچھی چیزوں سے بھر، دن اور رات، رات اور دن رقص کر اور خوشی منا، دعوتیں کھا اور عیش کر، نئے نئے اور زرق برق لباس پہن، اپنے سر کے بال دھو اور پانی میں غسل کر، ننھے کو جو تیری انگلی پکڑ کر چلتا ہے پیار کر، اور اپنی بیوی کو ہم آغوشی سے لذت یاب کر، کیونکہ یہ بھی نوشتہ تقدیر ہے۔ لیکن گلگامش نے نوجوان عورت سدوری کو جواب دیا، میں خاموش کیسے رہ سکتا ہوں، میں آرام کیسے کر سکتا ہوں، جبکہ انکیدو میرا پیارا خاک میں مل چکا ہے، اور مجھے بھی مرنا اور ہمیشہ کے لیے زمین میں دفن ہو جانا ہے۔ تب اس نے کہا، نوجوان عورت، اب مجھے اتنا پشتیم تک پہنچنے کا راستہ بتا دے اور راہ کے لیے ضروری ہدایتیں بھی دے۔ اگر ممکن ہوا تو میں بحر عظیم کو بھی عبور کروں گا، اور اگر نہ کر سکا تو پھر میں بیابان میں اور دور تک چلا جاؤں گا۔ شراب بنانے والی نے اس سے کہا، بحر عظیم کو کوئی عبور نہیں کر سکتا۔ عہد قدیم سے آج تک کوئی شخص بھی سمندر کو پار نہیں کر سکا ہے، فقط شمس تاباں بحر عظیم کو عبور کرتا ہے۔ اس کے سوا اور کون یہ جرت کر سکتا ہے؟ وہ مقام اور اس کی راہ دونوں بے حد دشوار ہیں، ان کے درمیان موت کا گہرا پانی بہتا ہے۔ گلگامش، تو بحر عظیم کو کیسے پار کرے گا؟ آب فنا کے ساحل پر پہنچنے کے بعد تو کیا کرے گا؟
البتہ جنگل میں تجھے اتنا پشتیم کا ملاح ارشا بنی ملے گا۔ اس کے پاس اشیاء مقدس ہیں، اشیاء سنگ، اس کی کشتی کا پیش مار نما ہے۔ ارشا بنی کو غور سے دیکھنا، شاید وہ تجھے سمندر پار کروا دے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو تجھے لوٹ جانا چاہیے۔ گلگامش یہ سن کر بہت برہم ہوا۔ اس نے اپنا تیشہ اٹھایا اور تلوار کو بے نیام کیا اور تیر کی مانند سمندر کے ساحل کی طرف لپکا۔ غصے میں اس نے پتھروں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور جنگل میں گھس کر ارشا بنی کے سامنے کھڑا ہو گیا اور ملاح کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ ارشا بنی سے اس نے کہا، بتا، تیرا نام کیا ہے؟ میرا نام ارشا بنی ہے اور میں اتنا پشتیم کا ملاح ہوں۔ گلگامش نے جواب دیا، میرا نام گلگامش ہے اور میں اوریک کا رہنے والا ہوں، بیت انو کا۔ تب ارشا بنی نے اس سے کہا، تیرے گال بیٹھے ہوئے کیوں ہیں اور تیرا منہ کیوں اترا ہوا ہے؟ تیرا دل مایوس کیوں ہے؟ لمبے سفر سے آنے والے مسافر کی مانند کیوں ہے؟ ہاں، تیرا چہرہ گرمی اور سردی سے جھلسا ہوا کیوں ہے؟ اور تو ہوا کی تلاش میں گیاہستانوں سے گزرتا ہوا یہاں کیوں آیا ہے؟ گلگامش نے جواب دیا، میرے گال بیٹھے ہوئے کیوں نہ ہوں اور میرا چہرہ اترا ہوا کیوں نہ ہو، میرا دل مایوس کیوں نہ ہو اور میرا حلیہ لمبے سفر سے آنے والے درماندہ مسافر کی مانند کیوں نہ ہو؟ سردی اور گرمی نے مجھے جھلس دیا ہے، میں گیاہستانوں میں مارا مارا کیوں نہ پھرتا، جبکہ میرے دوست، میرے چھوٹے بھائی پر جس نے سور فلک کو پکڑ کر ہلاک کیا اور چندن کے بن میں ہمبابا کو پچھاڑا، میرے دوست پر جو مجھے بہت عزیز تھا اور جس نے میرے ہمراہ کتنے ہی خطروں کا مقابلہ کیا، میرے بھائی انکیدو پر جسے میں بہت چاہتا تھا، موت نے قبضہ کر لیا ہے۔ میں اس کے لیے 7 دن اور 7 رات روتا رہا، یہاں تک کہ اس کے جسم پر کیڑے رینگنے لگے۔ اپنے بھائی کے باعث مجھے موت سے ڈر لگنے لگتا ہے۔ اپنے بھائی کے سبب سے میں بیابان میں مارا مارا پھرتا ہوں، اس کے انجام سے میرا دل بوجھل ہے۔ میں خاموش کیسے رہ سکتا ہوں؟ میں آرام کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ مٹی میں مل گیا ہے اور مجھے بھی موت آئے گی اور ہمیشہ کے لیے مٹی میں ملا دے گی۔ میں موت سے ڈرتا ہوں۔ بس مجھے اتنا پشتیم تک پہنچنے کا راستہ بتا۔ اگر ممکن ہوا تو میں آب فنا عبور کروں گا، ورنہ بیابان میں اور دور تک چلا جاؤں گا۔ ارشا بنی نے کہا، گلگامش، تیرے اپنے ہاتھوں نے تجھے سمندر عبور کرنے سے محروم کر دیا ہے۔ تو نے پتھر کی چیزوں کو توڑ ڈالا تو کشتی کا بچاؤ بھی جاتا رہا۔ گلگامش نے کہا، ارشا بنی، تو مجھ سے اتنا خفا کیوں ہے، حالانکہ تو سمندر کو دن رات اور ہر موسم میں عبور کرتا ہے؟ ارشا بنی نے کہا، وہی پتھر تو تھے جن کی بدولت میں سمندر کو سلامتی سے عبور کر لیا کرتا تھا۔ اچھا، اب تو جنگل میں جا اور اپنے تیشے سے 120 شہتیر کاٹ، ہر شہتیر 45 گز لمبا ہو۔ ان شہتیروں کو رال سے رنگ اور ان پر سام چڑھا اور میرے پاس لا۔ گلگامش نے یہ سنا تو جنگل میں گیا۔ اس نے 120 شہتیر کانٹے، 45 گز لمبے، انہیں رال سے رنگا اور ان پر سام چڑھائی اور ارشا بنی کے پاس لایا۔ تب وہ کشتی میں سوار ہوئے اور ناؤ سمندر کی لہروں پر تیرنے لگی۔ وہ 3 روز تک یوں ہی چلتے رہے، گویا وہ 1 ماہ 15 دن کا سفر تھا۔ آخر کار ارشا بنی کشتی کو آب فنا تک لایا۔ تب ارشا بنی نے گلگامش سے کہا، کشتی چلائے جا، شہتیر پانی میں بھیگنے نہ پائیں۔ گلگامش، دوسرا شہتیر لے، تیسرا شہتیر لے، چوتھا شہتیر لے، اب 5واں، چھٹا، 7واں شہتیر لے، اب 11واں اور 12واں شہتیر لے۔ اس طرح گلگامش نے 120 شہتیر پانی میں ڈالے۔ تب گلگامش نے کپڑے اتار ڈالے اور اپنے بازوؤں کو مستول کی مانند اونچا کیا اور اپنے کپڑوں سے بادبان بنایا۔ پس ملاح ارشا بنی گلگامش کو اتنا پشتیم کے پاس لایا جسے سب ساکن ماورا کہتے ہیں اور جو دلمون میں رہتا ہے، جو کوہ مشرق میں آفتاب کی رہ گزر ہے۔ دیوتاؤں نے انسانوں میں بس اسی کو حیات جاودانی عطا کی ہے۔ اتنا پشتیم آرام سے لیٹا تھا، ناگاہ اس نے نظر اٹھا کر دور تک دیکھا اور اپنے آپ سے دل ہی دل میں کہنے لگا، ناؤ بلا رسے چرخی اور مستول کے کیوں آ رہی ہے؟ مقدس پتھر کیوں ٹوٹے ہوئے ہیں اور کشتی کو ملاح کیوں نہیں چلا رہا ہے؟ وہ جو آ رہا ہے میرا آدمی نہیں ہے، مجھے تو ایک ایسا آدمی نظر آ رہا ہے جس کا جسم جانوروں کی کھال سے ڈھکا ہوا ہے۔ یہ کون ہے جو ارشا کے پیچھے پیچھے ساحل پر آ رہا ہے؟ بلا شبہ وہ میرا آدمی نہیں ہے۔ بس اتنا پشتیم نے اس کی طرف دیکھا اور کہا،
تیرا نام کیا ہے، تو جو جانوروں کی کھال اوڑے ہوئے ہے، جس کے گال بیٹھے ہوئے ہیں اور منہ لٹکا ہوا ہے؟ تو نے سمندر کی دشوار گزار راہ کو عبور کر کے یہ عظیم سفر کیوں اختیار کیا ہے؟ مجھے اپنے آنے کا باعث بتا۔ اس نے جواب دیا، گلگامش میرا نام ہے، میں اوریک بیت انو کا رہنے والا ہوں۔ تب اتنا پشتیم نے اس سے سوال کیا، اگر تو گلگامش ہے تو تیرے گال بیٹھے ہوئے کیوں ہیں اور تیرا منہ کیوں لٹکا ہے؟ تیرا دل افسردہ کیوں ہے اور تیرا چہرہ طویل سفر سے آنے والوں کی مانند کیوں ہے؟ ہاں، تیرا چہرہ گرمی اور سردی سے کیوں جھلس گیا ہے اور تو ہوا کی تلاش میں بیابانوں کی خاک چھانتا یہاں کیوں آیا ہے؟ گلگامش نے جواب دیا، میرے گال پچکے ہوئے کیوں نہ ہوں اور میرا منہ کیوں نہ اترا ہو، میرا دل افسردہ ہے اور میرا چہرہ طویل سفر سے آنے والے کی مانند ہے، وہ گرمی اور سردی سے جھلس گیا ہے۔ میں گیاہستانوں کی خاک کیوں نہ چھانوں، جبکہ میرے دوست، میرے چھوٹے بھائی پر، جس نے سور فلک کو پکڑ کر ہلاک کر دیا اور چندن کے بن میں ہم بابا کو پچھاڑا، میرے دوست پر جو مجھے بہت عزیز تھا اور جس نے میرے ہمراہ کئی خطروں کا مقابلہ کیا، ان قیدوں پر، میرے بھائی پر جس کو میں چاہتا تھا، موت قابض ہو گئی ہے۔ میں اس کے لیے 7 دن 7 رات رویا کیا، یہاں تک کہ اس کے جسم پر کیڑے رینگنے لگے۔ اپنے بھائی کے سبب مجھے موت سے ڈر لگتا ہے، اپنے بھائی کے سبب میں بیابان کی خاک چھانتا ہوں، اس کے انجام سے میرا دل بوجھل ہے۔ میں خاموش کیسے رہ سکتا ہوں، میں آرام کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ مٹی میں مل چکا ہے اور مجھے بھی موت آئے گی اور ہمیشہ کے لیے مٹی میں ملا دے گی۔ گلگامش نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، میں نے یہ سفر اتنا پشتیم سے ملنے کی خاطر اختیار کیا ہے، اسی مقصد سے میں نے روئے زمین کی خاک چھانی ہے، اونچے اونچے پہاڑوں پر چڑھا ہوں، سمندروں کو عبور کیا ہے اور چل چل کر اپنے آپ کو تھکا مارا ہے۔ میرا جوڑ جوڑ دکھ رہا ہے اور نیند جو بہت میٹھی ہوتی ہے اس سے میری شناسائی ختم ہو چکی ہے۔ ابھی میں سدوری کے گھر بھی نہ پہنچا تھا کہ میرے کپڑے تار تار ہو گئے۔ میں نے ریچھ، لگڑ بگے، شیر، تیندوے، ہرن، چیتے، بارہ سنگھے، قرض، ہر قسم کے جنگلی جانوروں کا شکار کیا اور گیاہستان کی رینگتی چیزوں کو مار کر کھایا اور ان کی کھال اوڑھ لی۔ میں اسی حلیے میں شراب بنانے والی نوجوان عورت کے پھاٹک تک پہنچا، مگر اس نے اپنا رال کا یہ پھاٹک مجھ پر بند کر دیا، لیکن راستے کی تفصیلات مجھے اسی سے ملی۔ پس میں ملاح ارشا بنی کے پاس گیا اور اس کے ہمراہ آب فنا کو عبور کیا۔ بزرگ اتنا پشتیم، تو جو دیوتاؤں کے حلقے میں شامل ہو گیا ہے، میں تجھ سے حیات و موت کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ بتا، میں وہ زندگی کیسے پاؤں جس کی مجھے تلاش ہے؟ پشتیم نے کہا، دنیا میں کسی کو ثبات نہیں ہے۔ کیا ہم گھر اس لیے بناتے ہیں کہ وہ ابد تک قائم رہے؟ کیا ہم معاہدے پر مہر اس لیے لگاتے ہیں کہ وہ دوامی ہو جائے؟ کیا بھائی اپنی موروثی جائیداد کو آپس میں اس لیے بانٹتے ہیں کہ وہ سدا محفوظ رہے؟ کیا دریا میں سیلاب کا موسم ہمیشہ رہتا ہے؟ تتلی اپنے خول سے نکلتی ہے تاکہ سورج کے چہرے کو بس ایک نظر دیکھ لے۔ ازل سے آج تک کسی چیز کو ثبات نصیب نہیں ہوا ہے۔ سوئے اور موئے آدمی میں کتنی مشابہت ہے۔ درباری ہوں یا بازاری، دونوں کی تقدیر میں فنا ہے، مرتے وقت دونوں کی کیفیت یکساں ہوتی ہے۔ جب حاکم قضا، انوناکی اور مالک قدر نام تون ملتے ہیں تو وہ آپس میں مشورہ کر کے انسان کی قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ حیات و موت کا دن مقرر کرتے ہیں لیکن موت کا دن کسی پر ظاہر نہیں کرتے۔ تب گلگامش نے اتنا پشتیم ساکن ماورا سے کہا، اتنا پشتیم، میں تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے تیری ظاہراً شکل اپنے سے مختلف نظر نہیں آتی۔ تیرے جسم میں کوئی عجیب یا انوکھی بات نہیں ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ تو بھی کوئی سورما ہوگا درپے جنگ، مگر تو اپنے پیٹ کے بل زمین پر آرام سے لیٹا ہے۔ سچ بتا تو دیوتاؤں کے حلقے میں کیسے پہنچا اور تجھے حیات ابدی کیسے ملی؟ اتنا پشتیم نے گلگامش سے کہا، میں سر نہاں کو تجھ پر عیاں کر دوں گا اور دیوتاؤں کا ایک راز تجھے بتا دوں گا۔ 8واں باب، سیلاب عظیم۔ اتنا پشتیم نے کہا، تم شروع پاک سے تو واقف ہوگے، یہ شہر دریائے فرات کے کنارے واقع ہے۔ پھر یوں ہوا کہ وہ شہر پرانا ہو گیا اور اس کے دیوتا بھی بوڑھے ہو گئے۔ وہاں انو تھا،
مالک کائنات اور اس شہر کا آقا، اور جنگ کا دیوتا انلیل شہر والوں کا مشیر تھا، ننورتا ان کا معاون تھا، اور ان نوکی ان کی نہروں کا نگہبان، اور ان کے ہمراہ ایا بھی تھا۔ پرانے زمانے میں روئے زمین پر ہر چیز کی بہتات تھی، آبادی بڑھتی جاتی تھی اور زمین جنگلی سانڈ کی مانند ڈکارتی تھی۔ عظیم دیوتا اس شور و غل سے چونک پڑا۔ انلیل نے یہ ہنگامہ سنا تو دیوتاؤں کی مجلس شورا سے کہا، بنی نوع انسان کا شور و غل برداشت سے باہر ہو گیا ہے اور ان کی بکواس کے باعث اب سونا محال ہے۔ پس دیوتاؤں کے دل میں سیلاب کا خیال آیا، لیکن میرے آقا ایا نے مجھے خواب میں خبردار کر دیا۔ اس نے دیوتاؤں کی باتیں چپکے سے میرے جھاؤ کے گھر کو بتا دیں۔ جھاؤ کے گھر، جھاؤ کے گھر، دیوار او دیوار، جھاؤ کے گھر میری سن، دیوار غور سے سن، اور شروع پاک کے انسان یور بار نونو کی اولاد اس گھر کو ڈھا دے اور ایک کشتی بنا، اپنے اثاثے اور املاک سے کنارہ کش ہو جا اور اپنی جان کی فکر کر، دنیاوی چیزوں کو حقیر سمجھ اور اپنی روح کو موت سے بچا، اپنا مکان مسمار کر دے، اور میں کہتا ہوں کہ ایک کشتی بنا، تیرے جہاز کا ناپ یہ ہو، اس کی شہتیر اس کے طول کے برابر ہو، اس کے عرشے کی چھت محرابی ہو، اس قوس کی مانند جو عالم سفلی کو ڈھانپے ہوئے ہے، تب تمام جاندار مخلوق کے تخم کشتی میں رکھ لے۔ میں اس کی بات سمجھ گیا اور میں نے اپنے آقا سے کہا، دیکھ میرے خداوند، میں تیرا حکم بجا لاؤں گا، لیکن میں لوگوں کو، شہر کو، بڑوں کو کیا جواب دوں گا؟ تب ایا نے اپنا منہ کھولا اور مجھ غلام سے مخاطب ہوا، ان سے کہہ دے کہ مجھے معلوم ہے کہ انلیل مجھ سے بہت خفا ہے، بس میری مجال نہیں کہ اس کے ملک میں چلوں پھروں یا اس کے شہر میں رہوں۔ میں اپنے آقا ایا کے پاس رہنے کی خاطر خلیج کے خطے کی راہ لوں گا، البتہ وہ تم پر فراوانی کی بارش کرے گا اور نایاب مچھلیاں اور منتخب پرندے بھیجے گا، اور لہریں اٹھیں گی جو فصلوں کے لیے مفید ہوں گی، اور شام کے وقت طوفان کا راکب تم پر گندم برسائے گا۔ طلوع سحر کی پہلی تابانی کے ساتھ میرے گھر کے لوگ میرے گرد جمع ہوئے، بچے رال لے آئے اور مرد ضرورت کی دوسری چیزیں۔ 5ویں دن میں نے جہاز کا پیندہ بنایا اور خمدار لکڑیاں جوڑیں، اور تب میں نے تختہ بچھایا۔ جہاز کی نچلی منزل کا رقبہ 1 ایکڑ تھا اور بالائی عرشہ ہر 4 جانب 60 گز تھا۔ اس کے نیچے میں نے 6 طبقے بنائے، کل 7، اور ان کو میں نے 9 طبقوں میں تقسیم کر دیا، اور حسب ضرورت پچر بھی ڈالے۔ میں نے چپوں اور لمبے شہتیروں کا بندوبست بھی کر لیا اور ضرورت کی سب چیزیں فراہم کر لیں۔ بار بردار پیپو میں تیل لے آئے، میں نے تار کول، ڈامر اور تیل کو بھٹی میں ڈالا۔ جہاز کی درزیں بند کرنے میں بہت سا تیل خرچ ہوا، اور تیل کی کافی مقدار جہاز کے داروغہ نے گودام میں رکھ لی۔ میں لوگوں کے لیے ہر روز بیل اور بھیڑیں ذبح کرتا۔ میں جہاز کے کاریگروں کو شراب اس فراخ دلی سے پلاتا گویا وہ دریا کا پانی تھا، اور تازہ شراب سرخ انگوری شراب اور سفید انگوری شراب نہ تھی۔ ناؤ نوش کا جشن ہوتا جیسے نئے سال کے تہوار پر منایا جاتا ہے۔ خود میں نے اپنے سر میں تیل گرایا۔ 7ویں دن کشتی تیار ہو گئی، مگر اتنے بڑے جہاز کو دریا میں لانا آسان کام نہ تھا۔ توازن کو قائم رکھنے کے لیے بھرت کو اوپر نیچے منتقل کیا گیا، یہاں تک کہ جہاز کا 2/3 حصہ سطح آب سے نیچے آ گیا۔ میں نے سونا، چاندی، زندہ مخلوق، گھر کے لوگ، عزیز رشتہ دار، مویشی، جنگلی اور پالتو جانور اور سب کاریگروں کو جہاز میں بھر لیا، کیونکہ شمس نے جو وقت مقرر کیا تھا وہ گزر چکا تھا۔ شمس نے کہا تھا، شام کے وقت جب طوفان کا راکب زمین پر تباہ کرنے والی بارش بھیجنے لگے تو جہاز میں بیٹھ جانا اور جہاز کے دروازے کھڑکیاں بند کر دینا۔ وقت ہو چکا تھا۔ تب شام ہوئی اور طوفان کے راکب نے بارش شروع کی۔ میں نے باہر جھانک کر دیکھا تو موسم نہایت خطرناک تھا۔ بس میں بھی جہاز میں سوار ہو گیا اور دروازے کو بند کر دیا۔ اب سارا انتظام مکمل تھا، دروازہ بند کر دیا گیا تھا اور درزیں بھری جا چکی تھیں۔ پس میں نے پتوار اور دیگر آلات جہاز راں پوزو راں موری کے حوالے کیے اور جہاز کی تقدیر بھی اس کے سپرد کر دی۔ طلوع سحر کی پہلی تابانی کے ساتھ افق پر پارہ ابر نمودار ہوا۔ طوفان کا آقا آداداس کے اندر گرجنے لگا۔ شلات اور جبیش طوفان کے نقیب آگے آگے کوہ بیابان میں منادی کرتے جاتے تھے۔ پاتال کے دیوتا بھی جاگ اٹھے تھے۔
نرگل نے سفلی دریاؤں کے بند کھول دیے تھے، جنگ کے دیوتا ننورما نے پشتوں کو توڑ دیا تھا، اور ساتوں قاضیوں انوناکی نے اپنی مشعلیں اونچی کر دی تھی جن کے شعلوں کی روشنی سے ساری دنیا میں اجالا ہو گیا تھا۔ اور جب عداد نے روشنی کو تاریکی میں بدل دیا اور زمین کو پیالے کی مانند پاش پاش کر دیا تو زمین سے آسمان تک مایوسی اور گھبراہٹ پھیل گئی۔ طوفان سارا دن شور مچاتا رہا اور اس کی برہمی ہر لمحے بڑھتی رہی۔ طوفان کے تھپیڑے فوجی حملوں کی مانند لگتے رہے۔ بھائی اپنے بھائی کو نہ دیکھ سکتا تھا اور زمین کے رہنے والے آسمان سے بھی نہ نظر آتے تھے۔ یہاں تک کہ سیلاب نے دیوتاؤں کو بھی دہشت زدہ کر دیا اور انہوں نے فلک الافلاک پر انو کے پاس پناہ لی اور دیواروں کی آڑ میں ڈرپوک کتے کی مانند دبک کر کھڑے ہو گئے۔ تب شیریں آواز ملکہ فلک اشتار چیخنے لگی جیسے حاملہ عورت درد زہ میں چیختی ہے۔ حیف ہے کہ پرانے دن خاک میں مل گئے، کیونکہ میرا مطالبہ شرنگیز تھا۔ میں نے تباہی کے لیے جنگ کا مطالبہ کیا تھا، مگر کیا یہ میری اولاد نہیں ہے؟ کیا میں نے ان کو پیدا نہیں کیا اور اب وہ مچھلی کے انڈوں کی مانند سمندر میں تیر رہے ہیں؟ جنت اور جہنم کے عظیم دیوتا بھی اپنے منہ پر ہاتھ رکھے رو رہے ہیں۔ 6 دن اور 6 رات آندھی چلتی رہی۔ بارش، طوفان اور سیلاب نے دنیا پر غلبہ پا لیا تھا، اور طوفان اور سیلاب کا خروش متصادم فوجوں کی مانند تھا۔ مگر 7واں دن طلوع ہوا تو جنوبی طوفان تھم گیا، سمندر پرسکون ہو گیا اور سیلاب رک گیا۔ میں نے روئے زمین پر نگاہ دوڑائی تو وہاں کامل سکوت تھا اور انسان مٹی کا ڈھیر بن گئے تھے۔ سمندر کی سطح مکان کی چھت کی طرح ہموار تھی۔ میں نے کھڑکی کا پٹ کھولا تو روشنی میرے منہ پر پڑی۔ تب میں جھک گیا، پھر بیٹھ کر رونے لگا۔ آنسو میرے رخساروں پر بہہ رہے تھے، کیونکہ ہر چہار سمت پانی ہی پانی تھا۔ میں ابس خشکی کو ڈھونڈ رہا تھا، لیکن 21 کوس کے فاصلے پر مجھے ایک پہاڑ نظر آیا اور میری کشتی وہاں جا لگی۔ میری کشتی کوہ نصیر پر رک گئی اور پھر ہلائے نہ ہلی۔ کشتی ایک دن کوہ نصیر پر جمی رہی، کشتی دوسرے دن بھی کوہ نصیر پر جمی رہی، 5ویں اور 6ٹھے دن بھی وہیں جمی رہی۔ 7واں دن طلوع ہوا تو میں نے ایک فاختہ کو آزاد کیا۔ وہ اڑ گئی، مگر اسے بیٹھنے کے لیے کوئی خشک جگہ نہ ملی اور وہ واپس آ گئی۔ تب میں نے ایک ابابیل کو آزاد کیا۔ وہ اڑی، مگر بیٹھنے کے لیے کوئی خشک جگہ نہ پا کر واپس آ گئی۔ تب میں نے ایک کوے کو آزاد کیا۔ اس نے دیکھا کہ پانی پیچھے ہٹ گیا ہے، پس اس نے اپنا پیٹ بھرا، ادھر ادھر تاڑا اور کائیں کائیں کرتا رہا، مگر واپس نہ آیا۔ تب میں نے جہاز کے دروازے اور کھڑکیاں کھول دیں۔ میں نے قربانی کی اور پہاڑ کی چوٹی پر شراب لنڈھائی۔ میں نے 7 اور 7 دیگچے چولہے پر رکھے اور لکڑی، بید، دیوار اور ہنا کا انبار لگایا۔ ان کی خوشبو دیوتاؤں تک پہنچی تو وہ مکھیوں کی طرح چڑھاوے کے گرد جمع ہو گئے۔ آخر اشتار بھی وہاں آئی اور اس نے اپنے گلے کے ہار کو اونچا کیا۔ آسمانی نگینوں کا یہ وہی ہار تھا جس کو کسی زمانے میں انو نے اشتار کو خوش کرنے کی خاطر تیار کیا تھا۔ دیوتاؤ جو یہاں موجود ہو، اس لاجورد کی قسم جو میرے گلے میں پڑا ہے، میں ان ایام کو اسی طرح یاد رکھوں گی جس طرح میں ان جواہرات کو یاد رکھتی ہوں جو میرے گلے میں پڑے ہیں۔ گزشتہ دنوں کو میں کبھی فراموش نہ کر سکوں گی۔ ان لیل کے سوا سب دیوتا قربانی کے گرد جمع ہوں۔ اسے چڑھاوے کے قریب آنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ بلا سوچے سمجھے یہ سیلاب لایا۔ اس نے میرے آدمیوں کو مفت میں بھیٹ چڑھا دیا۔ جب انلیل آیا تو جہاز کو دیکھ کر وہ غصے میں آپے سے باہر ہو گیا اور آسمانی دیوتاؤں پر بہت خفا ہوا۔ کیا ان فانیوں میں سے کوئی زندہ بھی بچ رہا ہے؟ اس بربادی سے تو کسی ایک فرد کو بھی زندہ نہیں بچنا تھا۔ تب کنووں اور نہروں کے دیوتا ننورتا نے اپنا منہ کھولا اور انلیل سے کہا، دیوتاؤں میں کون ہے؟ فقط ایا دانائے کل ہے۔ تب ایا نے اپنا منہ کھولا اور سورما انلیل سے کہا، عاقل ترین دیوتا سورما انلیل، تو نے بے خیالی میں سیلاب لا کر غضب کیا۔ گناہ گار کا گناہ اس کے منہ پر مار، جرم کرنے والوں کو جرم سے آگاہ کر، اور جب وہ حد سے تجاوز کرنے لگے تو اسے تھوڑی سزا بھی دے، مگر اسے اتنا نہ ستا کہ وہ ہلاک ہو جائے۔ کاش سیلاب کے بجائے شیر نے انسانوں پر حملہ کیا ہوتا۔ کاش سیلاب کے بجائے کسی بھیڑیے نے انسان پر حملہ کیا ہوتا۔ کاش سیلاب کے بجائے قحط نے دنیا کو ویران کیا ہوتا۔ کاش سیلاب کے بجائے کسی وبا نے انسانوں کو ہلاک کیا ہوتا۔
وہ میں نہیں تھا جس نے دیوتاؤں کا راز فاش کیا، عاقل انسان تو اس راز سے خواب میں آگاہ ہوا تھا۔ اب آپس میں مشورہ کر کے فیصلہ کرو کہ اس انسان کا کیا کیا جائے۔ تب ان لیل جہاز پر آیا، اس نے مجھے اور میری بیوی کو ہاتھ سے پکڑا اور جہاز کے اندر لے گیا۔ خود درمیان میں کھڑا ہوا اور ہمیں اپنے دائیں بائیں رکوع میں جانے کا حکم دیا۔ اس نے ہماری پیشانی چھوئی اور ہمیں برکت دی۔ ماضی میں اتنا پشتیم ایک فانی انسان تھا، آئندہ وہ اور اس کی بیوی یہاں سے 2 دریاؤں کے دہانے پر رہیں گے۔ بس دیوتاؤں نے مجھے اپنی پناہ میں لیا اور دور دراز مقام پر دریاؤں کے دہانے پر رہنے کا حکم دیا۔ 9واں باب، مراجعت۔ اتنا پشتیم نے کہا، مگر گلگامش، تیری خاطر کون دیوتاؤں کے مجلس شورا بلائے گا تاکہ تجھے وہ زندگی نصیب ہو جس کی تجھے تلاش ہے؟ تو چاہے تو آزما دیکھ، بس تجھے 6 دن اور 7 راتیں نیند پر قابو پانا ہوگا۔ گلگامش کولہے کے بل آرام کر رہا تھا کہ نیند کی دھند دھنکے ہوئے نرم اون کی مانند اس کے اوپر لہرانے لگی، اور اتنا پشتیم نے اپنی بیوی سے کہا، ذرا اس کو دیکھ، یہ مرد قوی حیات ابدی کا طلبگار تھا، لیکن نیند کی دھند اس پر ابھی سے لہرا رہی ہے۔ اس کی بیوی نے جواب دیا، اس آدمی کو چھو کر جگا دو تاکہ وہ اپنے ملک کو سلامتی سے واپس چلا جائے اسی پھاٹک کی راہ جس سے وہ آیا تھا۔ اتنا پشتیم نے اپنی بیوی سے کہا، سب انسان دھوکے باز ہوتے ہیں، یہاں تک کہ تو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرے گی۔ بس ہر روز ایک روٹی پکا کر اس کے سرہانے رکھتی جا اور اس کے ایام خواب کا شمار کرنے کی خاطر ہر روز دیوار پر ایک نشان بھی بناتی جا۔ بس اس نے روٹیاں پکائیں اور ہر روز ایک روٹی گلگامش کے سرہانے رکھتی گئی، اور ایام خواب کی گنتی کے لیے ہر روز دیوار پر ایک نشان لگاتی گئی۔ اور اتنے دن گزر گئے کہ پہلی روٹی پتھر کی طرح سخت ہو گئی، اور دوسری روٹی چمڑے کی مانند، تیسری روٹی سیل گئی، چوتھی کے پرت پر پھپھوندی لگ گئی، 5ویں پر سبزی جھلکنے لگی، مگر چھٹی روٹی تازی تھی اور 7ویں چولہے پر تھی۔ تب اتنا پشتیم نے اسے چھو کر جگایا اور وہ جاگ اٹھا۔ گلگامش نے اتنا پشتیم ساکن ماورا سے کہا، ابھی میری آنکھ بھی نہ لگی تھی کہ تو نے مجھے چھو کر جگا دیا۔ لیکن اتنا پشتیم نے جواب دیا، ان روٹیوں کو شمار کر، تب تو جان جائے گا کہ تو کتنے دن تک سوتا رہا ہے، کیونکہ پہلی روٹی پتھر کی مانند سخت ہے، دوسری روٹی چمڑا ہو گئی ہے، تیسری روٹی سیلی ہے، چوتھی کے پرت پر پھپھوندی لگ چکی ہے، 5ویں کا رنگ سبز ہو رہا ہے، چھٹی روٹی تازی ہے، اور 7ویں روٹی ابھی چولہے پر ہے کہ میں نے تمہیں چھو کر جگایا۔ گلگامش نے کہا، اتنا پشتیم، میں کیا کھاؤں، کدھر جاؤں؟ رات کا چور ابھی سے میرے اعضاء پر مسلط ہے، موت میرے گھر میں بیٹھ گئی ہے اور میرا پاؤں جہاں رکتا ہے مجھے موت ہی دکھائی دیتی ہے۔ تب اتنا پشتیم ارشا بنی ملاح سے مخاطب ہوا، ارشا بنی تیرا برا ہو، یہ بندرگاہ اب اور سدا تجھ سے نفرت کرے گی۔ تجھ کو اس بندرگاہ پر سمندر کو پار کرنا منع ہے۔ اس ساحل سے دھتکارے ہوئے ملاح یہاں سے چلا جا، لیکن اس آدمی کو جو تیرے پیچھے پیچھے چلا تھا، جس کو تو یہاں لایا تھا، جس کا بدن گندگی سے ڈھمپا ہے اور جس کے اعضاء کا حسن جنگلی کھالوں نے چھپا رکھا ہے، اس کو گھاٹ پر لے جا۔ وہاں وہ اپنے لمبے بالوں کو دھو کر برف کی مانند صاف کرے گا، اپنی کھال کی پوشاک کو پھینک دے گا جسے سمندر بہا لے جائے گا، اور اس کے بدن کا حسن نکھر آئے گا۔ اس کی پیشانی پر نیا فیتا لگے گا اور اس کی اوریانی کو ڈھانکنے کے لیے نئے کپڑے ملیں گے۔ جب تک وہ اپنے شہر نہ پہنچ جائے گا اور اس کا سفر تمام نہ ہوگا، یہ کپڑے جوں کہ توں نئے رہیں گے۔ بس ارشا بنی گلگامش کو گھاٹ پر لے گیا، اور گلگامش نے اپنے لمبے بالوں کو دھو کر برف کی طرح صاف کیا، اور اس نے اپنی چرمی پوشاک پھینک دی جسے سمندر بہا لے گیا، اور اس کے بدن کا حسن نکھر آیا۔ اس نے اپنی پیشانی کا فیتا بدل ڈالا اور اوریانی کو ڈھانکنے کے لیے نئی پوشاک پہن لی، جو اس وقت تک جوں کی توں نئی رہے گی جب تک وہ اپنے شہر میں نہ پہنچے گا اور اس کا سفر تمام نہ ہوگا۔ تب گلگامش اور ارشا بنی نے ناؤ کو پانی میں ڈالا اور اس میں بیٹھ گئے اور روانگی کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن اتنا پشتیم ساکن ماورا کی زوجہ نے اس سے کہا، گلگامش کتنی مصیبتیں اٹھا کر تھکا ماندہ یہاں آیا تھا، تو اسے اپنے دیس لے جانے کے لیے کیا چیز دے گا؟
بس اتنا پشتیم نے گلگامش کو آواز دی اور گلگامش نے ایک شہتیر اٹھا لیا اور کشتی کو ساحل پر لایا۔ گلگامش، تو یہاں تھکا ماندہ آیا تھا، اب میں تجھے کیا چیز دوں جسے لے کر تو اپنے دیس کو جائے؟ گلگامش، میں خفیہ بات تجھ پر ظاہر کرتا ہوں، اور یہ اسرار خداوندی ہے جو میں تجھے بتاؤں گا۔ ایک بوٹا ہے جو پانی کے اندر اگتا ہے، وہ گلاب کی مانند خاردار ہے، وہ تیری انگلیوں کو لہو لہان کر دے گا، لیکن تو اس بوٹے کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے تو تیرے ہاتھوں میں وہ شے ہوگی جس سے انسان کا شباب رفتہ لوٹ آتا ہے۔ گلگامش نے جوں ہی سنا، بند کھول دیا تاکہ میٹھے پانی کا دھارا اسے گہرائی میں لے جائے۔ اس نے اپنے پاؤں میں بھاری بھاری پتھر باندھے اور یہ پتھر اسے پانی کی تہہ تک لے گئے۔ وہاں اس نے یہ پودا دیکھا، پودے نے اسے لہو لہان کر دیا، لیکن اس نے پودے کو ہاتھ سے پکڑ لیا اور پتھروں کو پاؤں سے الگ کر دیا، اور سمندر اسے بہا کر ساحل پر لے گیا۔ گلگامش نے ارشا بنی ملاح سے کہا، ادھر آ اور اس عجیب و غریب پودے کو دیکھ، اس کی تاثیر سے انسان اپنی زائل شدہ طاقت واپس لا سکتا ہے۔ میں اسے مضبوط دیواروں والے عریق میں لے جاؤں گا اور یہ پودا بوڑھوں کو کھانے کے لیے دوں گا۔ اس کا نام بوڑھے دوبارہ جوان ہو جاتے ہیں ہوگا، اور تب میں بھی اسے کھاؤں گا اور میری گزری ہوئی جوانی واپس آ جائے گی۔ پس گلگامش اسی پھاٹک سے واپس ہوا جس سے وہ آیا تھا، اور ارشا بنی اس کے ہمراہ تھا۔ وہ 30 کوس تک چلتے رہے اور تب انہوں نے اپنا فاقہ توڑا، اور 45 کوس کے بعد وہ رات گزارنے کے لیے ٹھہر گئے۔ گلگامش نے ٹھنڈے پانی کی ایک باولی دیکھی تو اس میں اترا اور نہانے لگا، مگر باولی میں ایک سانپ رہتا تھا۔ اس نے پھول کی میٹھی خوشبو سونگھ لی، وہ پانی سے نکلا اور پودے کو ہڑپ کر گیا۔ فوراً ہی اس نے اپنی کینچلی اتار دی اور باولی میں واپس چلا گیا۔ تب گلگامش بیٹھ کر رونے لگا، آنسو اس کے رخساروں پر بہہ رہے تھے، اور اس نے ارشا بنی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ارشا بنی، کیا اسی دن کے لیے میرے ہاتھوں نے اتنی محنت کی تھی؟ کیا اسی دن کے لیے میں نے اپنا دل خون کیا تھا؟ مجھے تو کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ مجھے نہیں، البتہ زمین کے ایک کیڑے کو میری محنت کا پھل ملا ہے۔ پانی کی لہر پودے کو 30 کوس دور اسی جگہ واپس لے جائے گی جہاں میں نے اسے پایا تھا۔ مجھے ایک نشانی ملی تھی مگر میں نے اسے بھی کھو دیا۔ کشتی کو ساحل پر چھوڑ دیں اور یہاں سے چلے جائیں۔ 30 کوس کے بعد انہوں نے فاقہ توڑا اور 45 کوس کے بعد وہ رات گزارنے کے لیے ٹھہر گئے۔ 3 دن میں انہوں نے 1 مہینہ 15 دن کا سفر طے کیا۔ سفر تمام ہوا تو وہ عریق میں داخل ہوئے، مضبوط دیواروں والے شہر میں۔ گلگامش نے ارشا بنی ملاح سے کہا، ارشا بنی، عریق کی دیوار پر چڑھ، اس کے بنیادی چبوترے کو غور سے دیکھ اور چنائی کو جانچ۔ کیا یہ چنائی پکی اینٹوں سے نہیں ہوئی ہے؟ اور کیا 7 عاقلوں نے اس کی نیو نہیں رکھی تھی؟ شہر کا 1/3 حصہ آبادی ہے، 1/3 باغ ہے اور 1/3 کھیت۔ پھر اشتار دیوی کے حدود ہیں، یہ سب حصے اور حدود عریق ہیں۔ شہر کی تعمیر بھی بادشاہ گلگامش ہی کا کارنامہ تھا، وہ جس کو روئے زمین کے سب ملکوں کی خبر تھی۔ وہ عاقل تھا، واقف اسرار اور دانائے راز۔ وہ ہمارے لیے سیلاب سے پیشتر کی ایک داستان لایا۔ وہ ایک طویل سفر پر گیا، اور جب خستہ و درماندہ واپس ہوا تو اس نے پوری داستان ایک پتھر پر کندہ کرا دی۔ 10واں باب، گلگامش کا انجام۔ دیوتاؤں کے دیوتا انلیل کوہستانی نے گلگامش کی جو تقدیر لکھی تھی وہ پوری ہوئی۔ پاتال کا اندھیرا اسے روشنی دکھائے گا، پشت ہا پشت تک نسل انسانی اس کی یادگار کا جواب نہ پیش کر سکے گی۔ نئے چاند کی مانند سورماؤں اور دانش مندوں کی تقدیر میں بھی عروج اور زوال لکھا ہوتا ہے، مگر دنیا والے کہیں گے، کون ہے جس نے گلگامش کی مانند طاقت اور جبروت سے حکومت کی؟ اس کے بغیر روشنی گم ہے، جیسے اندھیری راتوں میں پرچھائیوں کے مہینے میں۔ گلگامش، تیرے خواب کی تعبیر یہی تھی، تیری تقدیر میں بادشاہی لکھی تھی، مگر حیات ابدی تیری قسمت میں نہیں تھی۔ لیکن اس کے باعث دل گرفتہ مت ہو، غم نہ کر اور نہ پریشان ہو۔ اس نے تجھے بست و کشاد کی طاقت بخشی ہے، تو انسان کا نور اور اس کی ظلمت ہے۔ اس نے تجھے انسانوں پر بے مثال اقتدار عطا کیا ہے اور ان لڑائیوں میں فتح یاب بنایا ہے جن سے گریز پا بھی بھاگ نہیں سکتا تھا،
اور ان یورشوں اور یلغاروں میں سرخرو کیا ہے جن سے پیچھے ہٹنا ممکن نہیں ہے، لیکن اس قوت کو بے جا استعمال نہ کر، اپنے محل کے ملازمین سے انصاف کر اور شمس کے روبرو عدل سے پیش آ۔ بادشاہ نے اپنے آپ کو گرا دیا ہے اور اب وہ کبھی نہ اٹھے گا، آقائے کلاب اب کبھی نہ اٹھے گا۔ اس نے شر پر قابو پایا مگر اب وہ کبھی نہ اٹھے گا۔ اس کے بازو قوی تھے مگر وہ اب کبھی نہ اٹھے گا۔ اس میں دانائی اور دلکشی تھی مگر اب وہ کبھی نہ اٹھے گا۔ وہ پہاڑوں میں چلا گیا اور اب کبھی نہ اٹھے گا۔ وہ تقدیر کے بستر پر لیٹا ہے اور اب کبھی نہ اٹھے گا۔ بو قلمونی بستر سے اب وہ کبھی نہ اٹھے گا۔ شہر کے چھوٹے بڑے سبھی لوگ نوحہ کنا ہیں، وہ بین کر رہے ہیں، گوشت اور خون کے سبھی انسان بین کر رہے ہیں۔ تقدیر آواز دے چکی ہے اور گلگامش کانٹے میں پھنسی ہوئی مچھلی کی مانند بستر پر پڑا ہے۔ پھندے میں گرفتار غزال کی مانند بے درد نمتار اس پر چڑھا بیٹھا ہے، نمتار جس کے نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں، جو نہ پیتا ہے نہ گوشت کھاتا ہے۔ ننسون کے بیٹے گلگامش کے لیے اس کی چہیتی بیوی نے، اس کے بیٹے، اس کی داشتہ نے، اس کے موسیقاروں نے، اس کے درباری مسخرے غرض گھر بھر نے اپنے اپنے چڑھاوے وزن کیے۔ اس کے ملازموں، داروغوں، اس کے محل کے سب لوگوں نے ننسون کے بیٹے گلگامش کے لیے اپنے اپنے چڑھاوے وزن کیے۔ انہوں نے یہ چڑھاوے ملکہ قضا ایرش کیگل کو پیش کیے اور مردوں کے سبھی دیوتاؤں کو۔ پھاٹک کے پاسبان نیتی کے لیے روٹی، سانپ کے پاسبان نن گزیدہ کے لیے روٹی اور نوجوان گڈریے تموز کے لیے بھی، ان کی اور ننکی کے لیے، اندو کوگا اور نندو کوگا کے لیے، ان مول اور نن مول کے لیے، تمام آبائی دیوتاؤں کے لیے، ان لیل کے آباء و اجداد کے لیے، ضیافت کے دیوتا شلپائی کے لیے، مویشیوں کے دیوتا سموکان کے لیے، مان ان ہورسنگ اور تخلیق کے دیوتاؤں کے لیے درجہ بدرجہ، میزبان فلک پروہت اور پروہتن کے لیے مردے کا چڑھاوا وزن کیا گیا۔ گلگامش ننسون کا بیٹا قبر میں لیٹا ہے۔ اس نے قربان گاہ پر روٹی کی نظر چڑھائی، شراب ٹپکانے کی جگہ اس نے شراب ٹپکائی، اور یوں ہوا کہ انہی دنوں آقا گلگامش ننسون کا بیٹا کوچ کر گیا، بے نظیر بادشاہ جس کا انسانوں میں جواب نہ تھا، جس نے اپنے آقا انلیل کو فراموش نہ کیا۔ ستائش بے حساب گلگامش آقائے کلاب کی۔